نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر آپ کی آج انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے ہے، المائدہ، جو کہ آپ کے 2 آیات پچھلی دفعہ رہ گئے تھے۔ آیت نمبر 36 سورہ المائدہ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر بے شک ان کے لیے جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کا اتنے ساتھ بھی اگر وہ فدیے میں دے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیچھے آپ نے ذکر پڑھا تھا ایمان والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت کی تھی کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، اس کی قربت تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کے لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن جس نے انکار کر دیا، نہ اللہ کا تقوی اختیار کیا، نہ اللہ کا قرب تلاش کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، والذین کفروا، اللہ کے نافرمانوں کا ذکر ہے بنیادی طور پر، انکار کرنے والوں کے، جنہوں نے احکامات کی خلاف ورزی کی، ان نافرمانوں کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کرتے رہے، قیامت کے دن اگر جو کچھ بھی زمین میں ہے ان کے لیے وہ موجود ہو، ان لہم ما فی الارض، اول تو ان کے لیے موجود ہی نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ قیامت کے دن تو ہر کوئی خالی ہاتھ ہوگا، اس کے پاس تو ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ایک بات مثال دے کے کی جا رہی ہے، سمجھ لیں آپ، ان کے پاس ہوگا نہیں، لیکن اگر ان کے پاس ہو بھی، ہاں، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، ان لہم، بے شک اگر ان کے پاس کیا کچھ ہو، جو کچھ زمین میں فی الارض جمیعا، زمین میں کیا کچھ ہے، بہت کچھ ہے نا، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، روپیہ پیسہ، سب کچھ ان کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ ہو، یعنی جو کچھ زمین پہ موجود ہے اس سے دگنا ان کے پاس موجود ہو، ڈبل کر کے۔ اور لیفتدو، کہ وہ فدیے میں دینا چاہیں۔ یہ لیفتدو کا لفظ فدیہ سے ہی ہے، فدالیہ، رینسم کو کہتے ہیں، کسی کی طرف کچھ مال وغیرہ دے کر اس کو مصیبت سے بچا لینا، جیسے یہاں بھی آپ دیتے ہیں نا، کوئی اغوا ہو جاتا ہے تو اغوا برائے تاوان آپ جو کہتے ہیں، اور یہ سب رینسم کو کہتے ہیں، فدیہ دے کر چھوٹنا چاہیں۔ تو اگر جو کچھ دنیا میں ہے جن لوگوں نے انکار کیا وہ ان کو مل جائے وہاں پر، اتنا ہی کچھ اور بھی ساتھ میں مل جائے، اور یہ ڈبل سب کچھ دے کر وہ فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں، کس سے؟ من عذاب یوم القیامہ، یوم القیامت کے عذاب سے، تو ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور تقبل کا لفظ بھی شدت والا ہے، تشدید کے ساتھ ہے نا، ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہ جو بات کہی گئی نا کہ وہ یہ خاص طور پر کس کے لیے ہے؟ حقیقی کافر اور مشرکوں کے لیے خاص طور پر ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ٹھیک ہے، تو یہ وعید خاص طور پر ان کے لیے ہے، کیونکہ جو کلمہ کو مسلمان ہے، وہ اگر اس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے اور اس نے کلمے کو ایک دفعہ بھی ایمان کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس کو تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا، آخر کار نکال دیا جائے گا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہنم میں کوئی خدا نہ کرے 2 منٹ 5 منٹ بھی رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، لیکن بہرحال یہ سمجھ لے کہ یہ جو وعید ہے یہ
ان الذین کفروا والی یہ حقیقی جنہوں نے کفر کیا نا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، اللہ کا انکار کیا، ان کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں بخاری کی مفہوم حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک جہنمی کو دوزخ سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا کہ بدترین آرام گاہ ہے، بہت ہی بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اچھا اگر زمین بھر سونا فدیہ دے کر تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں جی ضرور دوں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو دنیا میں تجھ سے اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے تو پرواہ ہی نہیں کی، اور پھر اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ خاص طور پہ وعید کس کے لیے؟ مشرک اور کافر کے لیے ہے۔ تو فدیہ تو ان سے لیا نہیں جائے گا اور ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ آگ سے نکل جائیں، چاہیں گے تو صحیح ظاہر ہے۔ وما ہم بخارجین، لیکن نہیں وہ ہوں گے نکلنے والے، منہا، اس سے، کس سے؟ عذاب النار سے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے، عذاب ہے قائم رہنے والا، قوم سے ہے، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا۔ تو نکلنا چاہیں گے، یریدون کہ یخرجوا من النار، آگ، جہنم کی آگ سے۔ ہاں، کیوں نکلنا چاہیں گے؟ کیونکہ کیا ہے وہاں پر؟ ایک بہت ہی گہرا گڑھا ہے، شدید آگ ہے، پینے کے لیے غساق ہے، خون ہے، پیپ ہے، کھانے کے لیے زخم ہے۔ تو کوشش تو کریں گے کہ یہاں سے نکل جائیں، کبھی جہنم کی دیواروں پہ چڑھ کر، کبھی کسی چیز پر کچھ کوشش کر کے کہ نکل جائیں۔ فدیہ دے کر نکلنا چاہیں گے، لیکن فدیہ دینے کو تو ہوگا کچھ نہیں۔ کبھی جو جہنم کا داروغہ ہے اس کی خوشامد بھی کریں گے، یہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ اس سے کہیں گے جہنم کا داروغہ جس کا نام مالک ہے کہ یا مالکو ادعو ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوم العذاب، کہ ہم سے صرف ایک دن کے لیے عذاب کی تخفیف کر دے، صرف ایک دن ہمیں چھٹی مل جائے کہ عذاب نہ ملے، تو نہیں قبول کی جائے گی۔ دائمی عذاب، عذاب مقیم ہے۔ تو نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ الْوُجُوهِ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهِ وَبِئْسَ الشَّرَابُ، سورہ کاف کی آیت ہے کہ ان کو گھیر لیں گے بڑے بڑے شعلے جہنم کے، اور جب وہ پینے کو کچھ مانگیں گے تو ان کو پگھلی ہوئی چاندی جیسا کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ اللہم لا تجلی منہ، استغفر اللہ ربی۔ تو اور اس لیے بھی نہیں نکل سکیں گے، وما ہم بخارجین منہا، کیوں نہیں نکل سکیں گے؟ کیونکہ ایک تو جہنم بہت ہی گہری ہے، آپ کو پتا ہے کہ حدیث مفہوم ہے کہ ایک پتھر اس میں پھینکا جائے تو جہنم کی تہہ تک پہنچنے میں اس کو 70 سال لگتے ہیں، تو نکل تو سکتے نہیں اتنی گہری جگہ سے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جہنم کے اوپر جو فرشتے نگران بنائے گئے ہیں وہ بہت ہی سنگ دل اور مضبوط قسم کے فرشتے ہیں۔ یہ بات سورہ تحریم میں آتی ہے، سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہی ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ لا تجلی، تو بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر جو ملائکہ متعین ہے وہ غلاظ شداد ہے، بہت ہی سخت اور سنگ دل قسم کے ہیں۔ لا یعصون اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کر گزرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے۔ تو بہت ہی سخت دل غلاظ شداد قسم کے داروغہ وہاں پر مقرر ہیں، تو نہیں نکل سکیں گے۔ تو یہاں تک خلاصہ کیا بنتا ہے پچھلی آیات سے؟ اگر آپ دیکھیں قتل عمد سے بات شروع ہوئی تھی، حابیل قابیل کا ذکر ہوا، اسی حوالے سے مزید زمین پر جو فساد پیدا کرنے، برپا کرنے والے ہیں ان کا ذکر ہوا، اور ان کی سزائیں بیان ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا 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 جائے۔ پھر ان سب چیزوں سے رکنے کی چیز کیا بتائی گئی کہ ان برائیوں سے انسان کیسے دور رہ سکتا ہے؟ اتقوا اللہ،
اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، اس کی قربت کی تلاش کرو، جاہدوا فی سبیلی، یہ سب کام کرو۔ اور جو پھر یہ سب کچھ نہیں کرتا، نہ تقوی اختیار کرتا ہے، اس کو تقرب، سب سے پہلے تو دیکھیں جو اللہ کو نہیں مانتا، ظاہر ہے اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہی نہیں ہوتا، یا اللہ کو صرف زبانی کلامی مانتا ہے اور دل میں اس کے ڈر نہیں ہوتا، تو اس کو اللہ کا تقرب بھی نہیں ملتا۔ تقوی کے ساتھ تقرب ہے نا، آپ جتنا اللہ کی محبت، جتنا اللہ کی چاہت، جتنا اللہ کا ڈر دل میں ہو، اتنی تقرب کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، تقرب اس کو نہیں ملتا، پھر وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جس نے انکار کیا، کفر انکار کیا یا شرک کیا، اللہ کا انکار کیا یا اللہ کے احکامات کا انکار کیا، خاص طور پر اللہ کا انکار کیا، بنیادی طور پر اس کا یہاں پر ذکر ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب مقیم ہے، چاہے کچھ بھی دے دے جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، دائمی عذاب ہے۔ آگے فرمایا گیا وَالسَّارِقُ، اور چوری کرنے والا مرد، وَالسَّارِقَةُ، اور چور عورت۔ سارقو اور سارقہ دونوں اسم فاعل ہیں، ایک اسم فاعل مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، اور دونوں لفظ سرقہ سے ہیں، سین ر قاف۔ سرقہ ایک عام لفظ ہے جو چوری کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اس آیت میں چوری پر جو حد شرعی لگتی ہے اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، حد شرعی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیچھے بھی کچھ حدوں کا ذکر کیا گیا تھا نا، تو اب خاص طور پر چوری کے لیے جو حد لگتی ہے اس کا ذکر ہے، تاکہ جان کے ساتھ ساتھ مال کی بھی حفاظت ہو سکے۔ تو چور مرد ہے یا عورت ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، یہ ہے حد۔ ایدیہما کیا ہے؟ یہ تسنیہ ہے، دونوں کے ہاتھ، یعنی اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے، ایک جیسی سزا ہے، ایک جیسا جرم کیا تو سزا بھی ایک ہی جیسی ملے گی، ترس نہیں کھایا جائے گا، دونوں کا ہاتھ کٹے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ جرائم کی سزائیں خود مقرر کی ہیں، آپ کے ثوابدید پہ نہیں چھوڑا ہے انسانوں کی، تو ان کو حدود شرعی کہا جاتا ہے۔ اور جو شرعی حدود ہیں، قیامت تک کسی حکمران کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو بدل دے، حدود شرعی کو بدل دے، بدل نہیں سکتے آپ اس کو۔ ہاں یہ ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو نافذ نہیں کرتے، جیسے ہمارے ملک میں بھی نافذ نہیں ہے، سو کالڈ اسلامی ملک ہی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے لیا گیا ہے، لیکن شرعی جو شریعت کا حکم ہے وہ نافذ نہیں ہے، شریعت اسلامی نافذ نہیں ہے۔ تو جہاں شریعت اسلامی نافذ ہوتی ہے اس میں قیامت تک کسی حکمران کے پاس یہ حق نہیں کہ شریعت کے جو حدود ہے ان کو چینج کر دے، چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے یہ حدیں قائم کی ہیں۔ اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ جیسا جرم ہے ویسے ہی سزا ہوگی، جیسے جان کے بدلے جان قصاص میں لی جاتی ہے نا، تو چوری ہاتھ سے کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہاں پر چوری کے اوپر جو حد لگتی ہے وہ حد بیان ہو رہی ہے۔ اب اس میں کئی باتیں غور طلب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چوری کہتے کس کو ہیں، چوری کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے۔ تو چوری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال، کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے خفیہ طریقے سے یا چھپ کر اٹھا لے، یعنی محفوظ جگہ کیا ہے، حفاظت کے دائرے سے نکال لے جہاں اس نے رکھا ہوا ہے، تو یہ چوری ہوتی ہے۔ مزید اس کی ڈیفینیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی مال کے مالک یا نائب مالک سے، کسی مال کا مالک یا اس کے نائب مالک کی کسٹڈی سے اگر کوئی چیز کوئی چوری کر لیتا ہے تو وہ بھی چوری ہوتی ہے۔ اب مالک کون ہوتا ہے؟ جس کی چیز ہے، یعنی آپ کا گھر ہے نا، اس میں آپ نے کوئی چیز حفاظت کے دائرے میں رکھی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں ہے تو آپ کا گھر حفاظت کا دائرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے کوئی چیز آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، چور آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، پراپر چوری ہی ہے۔ اور نائب مالک کون ہوتا ہے؟ جیسے بینک وغیرہ کے جو مینیجر ہوتے ہیں، آپ نے بینک میں جو چیزیں رکھوائی ہوتی ہیں وہ مینیجر اس کا مالک تو نہیں ہوتا، نائب مالک ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے، وہ چوری ہی شمار ہوگی۔ تو یہ تو چوری کی ڈیفینیشن ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ کہ چوری کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ ہاں چوری ہوئی ہے، مطلب آپ کیسے تعین کریں گے کہ ہاں چوری ہوئی ہے؟ تو اس کے اندر دو تین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ چور اپنا جرم خود ہی مان لے، ایکسپٹ کر لے کہ ہاں میں نے چوری کی، ٹھیک ہے نا، سمپل، چور نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں میں نے چوری کر لیا، اعتراف کر لیا۔
تو تعین ہو جائے گا کہ ہاں اس نے چوری کیا. اگر چور منکر ہو گیا تو وہ انکار کرتا ہے میں نے چوری نہیں کی, تو آپ ابھی حد جاری نہیں کر سکتے, پھر آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی, مقدمہ چلے گا, اور اگر چوری عدالت سے ثابت ہو جائے تو پھر حد لگے گی. یعنی دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر چوری عدالت سے ثابت ہو جائے تو پھر حد جاری ہوگی, یا چور خود مان لے کہ میں نے چوری کی, یا کیا ہے اگر چوری عدالت سے ثابت ہو جائے. نمبر 3, چوری کا تعین کرنے کے لیے 2 مسلمان عاقل بالغ عادل گواہ گواہی بھی دیں کہ ہاں اس نے چوری کی. حد لگنے کے لیے یہ بھی ضروری شرط ہے. آپ کو پتہ ہے جہاں بھی حدود اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں پر گواہی لازم ہوتی ہے. جیسے زنا پر جو حد لگتی ہے, حد اگر لگتی ہے رجم کی یا کوڑوں کی, تو اس کے لیے 4 چشم دید گواہ ہونا ضروری ہے. یہ لوگ جو منہ کھول کھول کے حدوں کو کچھ سے کچھ کہتے رہتے ہیں نا, ان کو ڈیٹیلز نہیں پتا کہ اتنی زیادہ کنڈیشنز ہے. زنا پہ حد ایسے تھوڑی جاری ہو جاتی کہ اٹھا کے رجم پر دو یا کوڑے مار. 4 چشم دید گواہ چاہیے ہوتے ہیں. اور اسی طرح چوری کی حد جب لگے گی جب 2 مسلمان عاقل بالغ عادل گواہ گواہی دیں گے. گواہی ضروری ہے کہ حد لگنے کے لیے کہ ہاں اس نے چوری کی ہے. ٹھیک, تو یہ اس طرح چوری کا تعین ہوگا. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ چوری کی حد کتنی مقدار پر لگے گی, یعنی کس کوانٹٹی پر چور کا ہاتھ کٹے گا, کس کوانٹٹی کی اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اس نے 10 روپے اٹھا لیے تو آپ ہاتھ کاٹ دیں, نہیں, ایک کوانٹٹی ہے ڈیزگنیٹڈ جس پر ہاتھ کٹے گا, وہ احادیث سے پتہ چلتی ہے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد پر کاٹ دیا جائے, 1/4 دینار یا اس سے زائد پر کاٹ دیا جائے. بخاری کی ایک اور حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کٹوایا جس کی قیمت 3 درہم تھی. تو 3 درہم کیا ہوتا ہے, ٹھیک, 1 دینار جو آپ کو پہلے میں نے حدیث سنائی کہ چور کا ہاتھ 1/4 دینار پر کاٹا جائے گا, تو دینار 12 درہم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, 1 دینار 12 درہم کا ہوتا ہے. اور دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ 3 درہم اس ڈال کی قیمت تھی, تو آپ نے حد لگائی اس کے اوپر. تو 3 درہم پھر کیا ہو گیا, 1 دینار 12 درہم کا ہے, تو 3 درہم کیا ہو گیا, 1/4 دینار ہو گیا نا. تو 1/4 دینار کی کم از کم چوری ہوگی یا اس سے زائد, تب جا کے حد لگے گی. اب درہم کی کیلکولیشن کیسے ہوگی, 1 درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں, چاندی کا کوائن تھا جس کا وزن 3 ماشے اور 1.5 رتی تھا. سمجھ گیا, ایک سکے کا. تو اب اس کے حساب سے آپ 3 سکوں کا جو ہے قیمت نکالیں گے. اگر اتنی یا سے زیادہ کی چوری ہے تو پھر حد لگ سکتی ہے, لیکن حد بھی کون, حکومت وقت جاری کرتی ہے. سب کچھ آپ کو بھی آگے پتہ چلتا ہے. تو کوانٹٹی میں نے آپ کو بتائی, 3 درہم کی کم از کم مالیت کی چوری ہو تو پھر اس پہ حد لگتی ہے. اب چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہاتھ کی ڈیفینیشن یعنی ید کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ید کیا ہوتا ہے, ہاتھ آپ کا کلائی تک ہوتا ہے, رسٹ تک, جس کو آپ ہینڈ کہتے ہیں انگلش میں. تو ہاتھ کلائی کے پاس سے ہی کاٹا جاتا ہے جو قطع ید لگتی ہے. ٹھیک ہے, اور دایاں ہاتھ پہلے کاٹا جاتا ہے چوری کرنے پر. اور پہلے یہ کیا جاتا تھا کہ جہاں سے ہاتھ کاٹتے تھے وہاں پر تیل گرم کر کے لگاتے تھے تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے. آج کل کچھ اور چیز لگائی جا سکتی ہے جس سے خون نکلنا بند ہو جائے. پھر یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی حکم ہے جو پراپر حکم ہے, حد لگتی ہے کہ ہاتھ کاٹ کر چند دن تک وہ کٹا ہوا ہاتھ مجرم کے گلے میں لٹکایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور چوری سے باز رہیں. تو دین اسلام میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ گناہ اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے, لائک ہوتی ہیں, الائک ہوتی ہیں. ہاتھ سے چوری کی تو ہاتھ کٹے گا. اب پہلی دفعہ اس نے اگر چوری کی تو دایاں ہاتھ اس کا یہ کلائی کے پاس سے کاٹ جائے گا. اگر پھر بھی باز نہ آیا تو پھر الٹا پاؤں کاٹا جائے گا اینکل کے پاس سے. یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں من خلافن, مختلف جگہ سے, اپوزٹ جگہ سے, تاکہ بالکل اپائش نہ ہو اور بالکل ہی معاشرے پر بوجھ نہ ہو جائے اور بیلنس آؤٹ نہ ہو. پھر یہ ہے کہ صرف یہ سزا ہی نہیں ملے گی, چور کے پاس اگر مسروقہ مال موجود ہے تو وہ سارا واپس کرے گا یا اتنی مالیت کے جو پوری کرے گا واپس کرے گا جس کی چوری کی اس نے. اب یہ تو بنیادی شرائط میں نے آپ کو بتائی, مالیت بتائی میں نے آپ کو کہ چوری
کتنی مقدار پر لگے گی، 3 درہم یا اس سے زیادہ پر. لیکن اس کے علاوہ بھی قطع ید چوری کی حد لگنے کے لیے کچھ مزید شرائط بھی ہیں. ایسے اٹھا کے حد نہیں لگ جاتی. وہ مزید شرائط کیا ہیں وہ بھی لکھ لیں. نمبر 1 تو یہ کہ چور مکلف ہو. مکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی شرعی احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عاقل بالغ ہو، مجنون نہ ہو، نابالغ نہ ہو، کیونکہ مجنون اور نابالغ پر احکامات شریعت جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. تو چور کو مکلف ہونا چاہیے، یعنی جس کے اوپر احکامات شرعی لاگو ہوتے ہیں، امپلیمنٹ ہوتے ہیں. مجنون کوئی جس کی مطلب عقل ہی کام نہیں کر رہی، یا وہ دیوانہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چوری کیا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی حد لگ جائے گی. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس سے اس کو پتہ نہیں چل رہا تو اس پہ حد نہیں لگے گی. نمبر 2، چوری کرنے والا مسروقہ مال کے مالک کا. مسروقہ مال کون سا ہوتا ہے؟ جس کو چوری کیا گیا، سرقہ سے. مسروقہ مال کے مالک کا شوہر، بیوی، والد، بیٹا بیٹی نہ ہو. ہاں، یہ ان رشتوں کے اوپر حد نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا یہ جو رشتے ہیں، شوہر بیوی، والد، بیٹا بیٹی، یہ سب ماں، یہ ان کا ایک دوسرے کے مال پر حق ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی چوری کر سکتے ہیں، یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے. چوری ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر حد نہیں لگے گی. یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بیوی نے میاں کی چوری کر لی، یا میاں نے بیوی کی کر لی، یا بیٹے نے یا بیٹی نے، تو حد نہیں لگ جائے گی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کاٹ دیا جائے گا. اس لیے نہیں لگے گی کہ ان کا ایک دوسرے کے مال کے اوپر حق ہوتا ہے. ضرورتاً اگر کچھ لے لیا ہے تو حد تو نہیں لگے گی، لیکن آپ سزا وغیرہ کچھ دے سکتے ہیں. بہرحال حد نہیں لگے گی ان رشتوں کے اوپر. تیسری شرط یہ ہے کہ جو مسروقہ مال ہے اس پر چور کے حق کا شبہ نہ ہو. لکھنے پھر سمجھاتے ہوں. مسروقہ مال پر چور کے حق کا شبہ نہ ہو. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک مزدور ہے، اس نے مزدوری کی ہے، اب ٹھیکیدار اس کی مزدوری نہیں دے رہا، اس کو تنگ کر رہا ہے. تو اگر اس مزدور نے ٹھیکیدار کے مال میں سے کچھ اپنی مزدوری صرف نکال لی تو اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، مسروقہ مال میں اگر چور کے حق کا شبہ ہو تو اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ حرام مال کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے. مثلا شراب کسی نے چرائی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. بس یہ بھی ایک شرعی پوائنٹ ہے. نمبر 5، کھانے پینے کی چیزوں کی چوری پر حد نہیں لگ سکتی. کھانے پینے کی چیزوں کی چوری پر حد نہیں لگ سکتی. ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور باغ سے کھا لے مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے. ایک بات ہوگی. اور مزید آپ نے فرمایا اور اگر کوئی شخص دامن بھر کر بھی لے جائے، یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ اس نے کھا لیا، ہاں، اپنے ساتھ نہیں لے گیا تو کوئی حد ود نہیں ہے اس کو. لیکن اب کیا کیا کہ کھانے کے بعد اس نے دامن بھر کر ساتھ بھی نکل آیا، تو پھر بھی کیا ہے، اس سے دگنی قیمت لے لی جائے گی اور سزا دی جائے گی، لیکن قطع ید کی حد نہیں لگے گی. ٹھیک ہو گیا؟ صرف کھا لیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بھوکا ہے، اس نے کھا لیا، اب کہیں سے بھی کھا لیا، ٹھیک ہے، اس نے بھوکا تھا تو اس کے اوپر تو کوئی سزا وزا بھی نہیں ہے. اگر ساتھ دامن بھر کے لے گیا تب بھی حد نہیں لگے گی، دگنی قیمت لی جائے گی اور کچھ اور سزا دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائن، لٹیرے اور اچکے پر ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہے. یعنی خائن جو خیانت کار ہے، یا لٹیرے اچکے جو یہ آپ کے عموماً یہ والٹ وغیرہ موبائل اسنیچنگ کرتے ہیں، اس پر قطع ید کی سزا نہیں ہے. دوسری سزا مل سکتی ہے نا. دیکھیں، جس نے خیانت میں، امانت میں خیانت کی ہے، خائن ہے، یا چکا پن کیا ہے، راستے میں لوٹ لیا ہے، تو صرف اس کو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، قطع ید کی حد نہیں لگے گی، لیکن اس کو دوسری سزا مل سکتی ہے، ملنا چاہیے. فائن لگ سکتا ہے، کچھ عرصے کی جیل وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن حد جاری نہیں ہوگی. یہ پوائنٹ کلیئر رکھے. خیانت تو ویسے بہت بری چیز ہے نا. خائن اگر کچھ اور اس نے کسی کی خیانت کی ہے، خیانت تو آپ کو کسی کی بھی جائز نہیں ہے. یا آپ کے بچوں کا مال آپ کے پاس رکھوایا ہے، آپ کی بیٹی نے رکھوایا ہے، آپ کی بہو نے رکھوایا ہے، آپ کی بہن نے رکھوایا ہے، سہیلی نے رکھوایا ہے، کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوائی ہے، اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، اور بحفاظت واپس کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے. تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو پھر اس پہ گناہ بھی ہے اور کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن حد نہیں لگے گی، چوری والی حد نہیں لگے گی. یہ بات ہے.
اور لٹیرے اور اچکے پر ہاتھ کٹنے کی سزا کیوں نہیں؟ یعنی اس نے محفوظ جگہ سے تو نہیں چرایا ہے نا، چھینا جھپٹی کی ہے، راستے میں سے کی ہے، آپ کے گھر سے نہیں چرایا ہے، بینک سے نہیں چرایا ہے، تو حد جاری نہیں ہوگی۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ کہ اگر صاحب مال جس کی چوری ہوئی ہے وہ چور کو حاکم وقت یا عدالت کے پاس جانے سے پہلے معاف کر دے تو ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کسی کے گھر چوری ہوئی نا، اس نے چور کو حاکم وقت کے پاس معاملہ جانے سے پہلے یا عدالت میں جانے سے پہلے معاف کر دیا کہ ہاں میں تمہیں معاف کر دیا، تو پھر اس کے اوپر عدالت حد نہیں لگے گی، ٹھیک۔ اور ابو داؤد اور نسائی کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کی حدود معاف کر دیا کرو، پھر جب مقدمہ مجھ تک پہنچ گیا تو حد واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ کے بعد پھر اسی طرح حدیث میں حد کی لیے سفارش کرنا جو ہے وہ بھی اس کو بھی کنڈیم کیا گیا کہ اس کے اوپر حد جاری نہ کریں، اس طرح کی سفارشیں کرنا۔ نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کی سفارش اللہ کی حد میں حائل ہوگی تو اس نے اللہ کی مخالفت کی، ٹھیک ہے۔ اللہ دیکھیں یہ اس میں بہت گہرا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے کوئی ظالم ہے نہیں ہے نا، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ تو ذرا برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ حدود جو ہیں وہ حدود شرعی ظالمانہ ہے؟ یہ تو بہت ہی سرکشی کی اور ایک عجیب ہی گناہ کی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو چوری کی حد ہے وہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا جو بہت اونچا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، تو اس کی ایک عورت نے چوری کر دی، تو اس کی سفارش حضرت اسامہ بن زید سے کروانے کی کوشش کی گئی کیونکہ وہ ان کے قبیلے کی عورت تھی۔ تو اسامہ بن زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، اگر کنڈیشنز حد لگنے کی پوری ہوتی ہیں تو کیا جاتا۔ پھر اسی طرح اگلا پوائنٹ یہ کہ اگر جنگ وار کا ماحول ہو نا، کوئی ملک وار کی کنڈیشن میں ہو تو جنگ کے دوران حد نہیں لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت اسلحہ سب کے پاس ہوتا ہے، اگر سزا پانے والا جس کے اوپر حد لگائی گئی ہے اس کے پاس بھی اسلحہ ہے، آپ کے پاس بھی ہے، طیش میں آ کر اس نے اسلحے کا استعمال کر لیا، غلط حرکت کر بیٹھے تو پھر اور انتشار پھیل سکتا ہے نا۔ اس لیے اسلامی پوائنٹ یہ ہے کہ نہ صرف چوری کی بلکہ اور بھی جو قابل تعزیر سزائیں ہیں وہ ڈیورنگ وار جو ہیں وہ مؤخر کی جاتی ہیں، ڈیلے کی جاتی ہیں، بعد میں ان کا فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے ترمذی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور چوری کے وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، یعنی ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، جیسے زنا کے لیے بھی آتا ہے نا حدیث میں کہ جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے انسان تو ایمان اس کے دل سے نکل کر باہر معلق ہو جاتا ہے، تو چور بھی جب چوری کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال فقطعوا ایدیہما، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزان یہ جزا ہے، بما بوجہ اس کے جو کسبہ ان دونوں نے کمائی کی، یہ بھی تسنیہ ہے، یہ ہاتھ کاٹنا ان کی جزا ہے، ہاتھ سے انہوں نے چوری کی، کسب کس کو کہتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کی کمائی کی، تو اپنے ہاتھ کی کمائی ہے تو ہاتھ کٹوائیں گے۔ نکالن عبرت ناک سزا ہے، نکالن من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ نکالن کا لفظ نکال سے ہے، انکال سے ہے، نون کاف لام، اور یہ دونوں ورڈ قرآن میں آئے ہیں۔ نکال کہتے ہیں زنجیر یا بیڑیوں کو، انکال اس کی جمع ہے، سورہ مزمل میں آتا ہے نا انا لدینا انکالم و جہیما، تو نکالن پھر اس کے اسی سے بیڑیوں وغیرہ سے عبرتناک سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، عبرتناک سزا نکالن، کیونکہ آپ کسی کو اگر بیڑیوں میں دیکھتے ہیں تو عبرت حاصل ہوتی ہے نا کہ اس نے ایسا کیا کام کیا ہے، اللہ نہ کسی سے کروائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے کمائی کی وجہ سے عبرتناک سزا ہے، جو جیسا انہوں نے کام کیا ویسے ہی بدلے میں ہاتھ کٹے گا، ہاں اللہ کی طرف سے۔ اور عبرتناک سزا کیوں ہے اللہ کی طرف سے؟ اس کی بھی تو وجوہات ہے نا، دیکھیں چور نے ایک کے حق میں کمی تھوڑی کرتا ہے، چور نے سب سے پہلے اللہ کے حق میں کمی کی کہ اللہ کے حکم کے خلاف کیا، پھر بندوں کے حق میں کمی کی کہ بندوں کا مال چرایا، ظلم کیا نا، اللہ کے حق میں بھی کمی کی، وہ بھی ظلم ہو گیا، بندوں کے حق میں بندوں کا مال چرایا، وہ بھی ظلم ہو گیا، پھر
تو دو قسم کے حقوق العباد میں بھی کمی ہوئی اور اللہ کے حقوق میں بھی کمی ہوئی. اور اگر مسلمان ہے تو ویسے بھی اس نے بہت ہی حرام کام کیا، کیونکہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسری مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت ہے، تو پھر اس کو عبرتناک سزا ہی ملے گی، نکالن من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ کون سا جرم کتنا بڑا ہے اور اس کے اوپر کیا سزا، کیا حد رکھنی چاہیے. نہ ہماری عقل اتنی بڑی ہے، نہ ہی ہماری سمجھ ہے، اور نہ ہی ہم کو معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں کہ یہ سزا چور کو چوری سے باز رکھنے کے لیے اور دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھی گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسی سزا نہ رکھتے تو جرم معاشرے میں سرایت کر جاتا، پھیلتا چلا جاتا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل. ہمارے ہاں یہ شرعی حد نہیں جاری ہوتی نا، شرعی نظام نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں کتنے ڈاکے اور کتنی چوریاں ہیں اور کیا کچھ ہے. اب تو اسلام آباد میں بھی شروع ہو چکا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اسلامی نظام رائج نہیں ہے. دو چار کے ہاتھ کرتے تو بہت زیادہ اس کی روک تھام ہو سکتی تھی، حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی. سعودی عرب میں رائج ہے نا، تو آپ کو وہاں پر ہاتھ کٹا ہوا نظر آ جاتا ہے، لیکن سعودیز نہیں ہوتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے گا. وہ جو باہر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چوریاں کرتے ہیں. تو بہرحال ایک بات تو یہ کہ اسلام جو ہے کسی حال میں ظلم کا اور ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے یہ سزائیں رکھی گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جیسی ظلم کیا گیا ہے، جیسا کام کیا گیا ویسی اس کو سزا بھی دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور جرم معاشرے میں پھیلے نہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج کل کے جو سو کالڈ مہذب ممالک ہیں، وہ یا مہذب جو لوگ ہیں سو کالڈ، وہ ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو حدود کو ظالمانہ کہتے ہیں یا غیر مہذب کہتے ہیں. تو ایسے جو ممالک ہیں جو اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ ممالک کہتے ہیں، ان کا اپنا کیا حال ہے؟ آپ کو معلوم ہے وہ اپنے سیاسی مجرموں کو یا جس کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں اپنے بند کمروں میں یا کیمپوں میں جو انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے ان میں قید کر کر ایسے بدنی مظالم ڈالتے ہیں کہ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. جو کیمپس بہت مشہور ہیں کہ آپ کی روح کانپ جائے گی وہ آپ اگر پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اور ہماری حدود کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو سو کالڈ تہذیب یافتہ ممالک ہیں یا جو انسانی حقوق کے علم بردار بنے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ملک میں کتنا جرائم کو قابو میں کر لیا ہے. ہمارے ملک سے کم نہیں ہے، اسلامی ممالک سے زیادہ ہی ہیں ان کے کرائم. یہ اسٹریٹ کرائمز اور ہوم وائلنس، یہ کیا امریکہ کینیڈا یہ یورپ میں کم ہے؟ آپ کے خیال میں بہت زیادہ ہے. اور حدود کو کہتے ہیں کہ ظالمانہ ہے. اگر حدود یہاں پر بھی نافذ ہوتی تو ہمارے ملک میں بھی بہت امن و امان ہوتا. اور پھر یہ بھی بہت ایک عجیب بات ہے اگر آپ سوچیں کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آتا ہے تو سرجن اس کا واحد ٹریٹمنٹ کیا بتاتے ہیں کہ سرجری کر کے نکال دو ورنہ تو یہ پھیل جائے گا. تو اگر اسلام معاشرے کے ناسور قسم کے لوگوں کو سزا دے کر جرائم کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتا ہے کہ معاشرے میں جرائم نہ پھیلیں اور یہ ناسور قسم کے لوگوں کو نکال دو، تو اس میں کیا برائی ہے؟ برائی ہو گئی. یہ تو بس ہم بلا سوچے سمجھے کوئی دوسرے ہم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. جو چور ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. علامہ اقبال جو تھے نا، ایک دفعہ یورپ میں ان کے کسی دوست نے ان سے کہا تھا کہ اسلام میں چوری کی سزا بڑی غیر مہذب ہے. تو انہوں نے بہت ہی پرومپٹ برجستہ ان کو جواب دیا تھا کہ تمہارے خیال میں چور بہت مہذب کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جواب. لیکن بہرحال حد جاری ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن تابا، جو کوئی توبہ کر لے. تابا اس نے توبہ کر لی، من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کرنے کے بعد، وہ اصلحہ، اور اس نے اصلاح بھی کر لی. فإنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب، وہ مہربان ہو جاتا ہے، علیہ، اس کے اوپر، اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم ہے. اب کیا ہے، اگر چور توبہ کر لے چوری سے شرائط کے ساتھ، چوری توبہ کی شرائط ہوتی ہے نا، ماضی میں شرمندہ ہو، حال میں بالکل نہ کرے، مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ، ٹھیک ہے. تو اگر چور توبہ کر لے شرائط کے ساتھ، من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد، وہی ظلم تو اس نے کیا نا، اللہ کے حق میں کمی کی، اللہ کے ساتھ ظلم کیا، بندے کے حق میں کمی کی، بندے کے حق میں ظلم کیا، اپنے نفس پر گناہ کمایا تو اپنے اوپر بھی ظلم کیا. تو توبہ کر لے
چور، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اصلاح بھی کر لے. اصلاح کرنا ضروری ہے، یعنی چوری ووری چھوڑ کے نیکی کے کام کرے، اپنے آپ کو سدھار لے، نیکیاں کرے. کیونکہ صرف توبہ کرے گا تو تزکیہ نفس تو نہیں ہوگا نا، اصلاح کرے گا تو تزکیہ نفس ہوگا نا. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ برائیاں اپنے اندر سے نکالنا، اچھائیوں کو اس کی جگہ پر ڈالنا اور ان کی نشو و نما کرنا. تو صرف توبہ کرے گا تو برائی سے بچے گا، لیکن اندر اچھائیاں نہیں ڈالے گا، اصلاح نہیں کرے گا، تو اندر تو ایک خلا کریٹ ہو جائے گا نا، اور کبھی بھی کسی وقت بھی وہاں پر شر اور فساد کے انٹر ہونے کا اندیشہ رہے گا. تو توبہ بھی کرے اور اپنے آپ کو سدھارے بھی، اصلاح بھی کرے. جس کا مال چرایا اس کو واپس کر دے اگر اس کو پتا ہے. اگر وہ شخص نہیں مل رہا ہے جس کا مال چرایا ہے یا وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے اتنا مال صدقہ خیرات کر دے اور نیکیوں کے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوں گے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، یعنی اس کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. غفرا، بخشش کر دیں گے. ستر الذنب و تجاوز ان کر دیں گے، اس کے گناہوں کو ڈھک لیں گے. رحم فرمائیں گے. رحیم ہے. رحم کیسے فرمائیں گے کہ دنیا میں گزرتے وقت کے ساتھ لوگ اس کی چوری کو بھول جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لی، اصلاح کے کام کر رہا ہے. اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو لے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لوگ گناہ کو بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بھلا دے گا اور توبہ کے ذریعے آخرت میں بخشش ہو جائے گی، گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی. تو دنیاوی حدود جو ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی، دنیاوی سزا اس کو ملے گی، یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے، دنیاوی سزا ملے گی لیکن آخرت کے لحاظ سے توبہ کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ اگر توبہ نہیں کرے گا، صرف دنیاوی سزا ملے گی تو اخروی طور پر بخشش کیسے ہوگی؟ بڑے گناہ کے لیے اس کو توبہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور ہاتھ کاٹنا کیا ہے؟ قانون کی حفاظت اور جرم کی حوصلہ شکنی کے لیے ہے. اور توبہ کیا ہے؟ روحانی طور پر جرم کی سزا سے بچنے کے لیے ہے، گناہ کی جزا سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے. اس لیے توبہ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک؟ تو اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے پکڑے جانے سے پہلے یا پکڑے جانے کے بعد بھی، سزا اپنی ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی، ایک تو توبہ پہلے بھی ہو سکتی نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر کوئی حاکم وقت کے پاس جانے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے اور چوری کا جو مالک ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوتی. لیکن دوسرا پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ اگر فمن تاب من بعد ظلم ہی، اگر چوری کرنے کے بعد کوئی توبہ کر لیتا ہے، پکڑا گیا ہے نہیں بھی پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے اس کے اوپر حد جاری ہو گئی ہے، تب بھی توبہ کرنا ضروری ہے. توبہ کر لے گا تو اخروی طور پر اس کی بخشش ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ سزا تو دنیاوی ہے، اخروی طور پر توبہ کرنا ضروری ہے بڑے گناہوں سے، اور جن گناہوں پر کفارہ ہوتا ہے وہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے. تو تب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، تم نے جانا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یعذبو، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویغفر، اور بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر. یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو برائی سے توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے، کسی کے دل میں یہ سوال ہے کہ نہیں کیوں معاف کر دیتا ہے، اس نے چوری کی ہے تو اس کو سزا ملنا چاہیے، تو اس کا جواب ہے کہ تم جانتے نہیں ہو، پتہ نہیں ہے تم کو کہ حقیقی سلطنت، حکومت، بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. حقیقی بادشاہ وہی ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو اس کی حکمت اور علم کے مطابق ہے کہ وہ جس کو چاہے سزا دے، جتنی چاہے سزا دے، اور جس کو چاہے بخشے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تو جزا اور سزا اللہ کی مشیت پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کی مشیت جو ہوتی ہے اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے. تب جزا اور سزا اس نے اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق رکھی ہوئی ہے ہر معاملے میں. تو اگر چور معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور یہ سوال نہیں ہے کہ اس کو کیوں معاف کر دیتا ہے، پھر جس کی چوری ہوئی اس کے ساتھ کیا ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کمپنسیٹ کر دیں گے کسی اور طریقے سے، اس کو بہت کچھ زیادہ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی کمی ہے؟
تو چور کو بھی معاف کر دیں گے، جس کی چوری ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم تعالیٰ جانتے نہیں ہو؟ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، کسی بھی قسم کا اعتراض کرنے والے؟ ہاں کہ حدود ظالمانہ ہے یا معاف کیوں کر دیا جائے گا؟ پتہ ہے تم کو؟ اپنی زبانوں کو روکو. اور اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اس کے پاس اختیار ہے. یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے. آ کے یہ ایک الگ سے ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کوئی اور بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ایھا حرف ندا ہے اور یہ جمع یا تثنیہ کے لیے آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں آیا ہے؟ تعظیم کے طور پر آیا ہے. یا ایھا الرسول، اور رسول الرسول ہے، خاص رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب ہے. اور یہاں پر اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو. کیا نہ غمگین کریں آپ کو؟ الذین، وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں، یسارعون، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں. ان لوگوں کا آپ غم نہ کریں، ان کے لیے غمگین نہ ہو جو سرعت دکھاتے ہیں. یسارعون کا لفظ تین رے عین سرعت سے تیزی دکھاتے ہیں. باہم بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور اکیلے بھی کرتے ہیں. کس میں؟ کفر میں. کفر کو ترقی دینے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو ان کا طرز عمل آپ کو غمگین نہ کرے، یہ کہا جا رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غمگین ہوتے تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اور ایمان نہیں لا رہے، اور دوسری طرف بجائے اس کے کہ ایمان لائیں، اسلام کے خلاف جو ہے سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کو بہت غمگین اور اداس کر دیتے تھے. تو یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ آپ کو ان لوگوں کی حرکتیں غمگین نہ کریں جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو کفر کیا ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. کفرہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانا، ٹھیک ہے. تو کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایمان کو چھپاتا ہے. اور عربی میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، بیج کو چھپاتا ہے نا. کافور کا لفظ بھی اسی سے، جو آپ لگاتے ہیں نا مردے کو، تو کافور اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ بدبو وغیرہ کو چھپاتا ہے. پھر اسی طرح کفارہ کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے. کفارہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کے جو سزا ہے اس کو چھپا دیتا ہے. تو کفر، یہ تو لفظ کے آپ کو میں نے معنی بتائے. پھر جو کفر ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بنیادی طور پر کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے اور ایک عملی کفر ہوتا ہے. اعتقادی کفر کیا ہے؟ کہ انسان کا عقیدہ ہی غلط ہے، نہ اللہ پر اعتقاد ہے نہ رسول پر اعتقاد ہے، یعنی ایمانیات کا انکار ہے. تو وہ اعتقادی کفر ہوتا ہے، جیسے کافر تھے. اور عملی کفر کیا ہوتا ہے؟ کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے؟ عمل بالکل اللہ کے اور رسول کے احکامات کے خلاف ہے. تو عملی کفر ہوتا ہے. پھر اسی طرح کفر کی اور بھی قسمیں ہیں. جیسے ابلیس نے بھی تو کفر کیا تھا نا، انکار کیا تھا. وہ کیا تھا؟ کفر استکبار تھا، تکبر میں انکار کیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، ابلیس نے. مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ کفر انکار کر رہے تھے، یعنی پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کر رہے تھے. 40 سال سے آپ کو جانتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، پھر بھی انکار کر رہے تھے. اسی طرح یہود نے کون سا کفر کیا تھا؟ کفر اناد کیا تھا. اناد اور بغض میں آپ کا انکار کر رہے تھے. تو یہاں پر انہی کفار کی مختلف کیٹیگریز کا ذکر ہے کہ ان کا کفر میں سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کریں. تو ذرا سا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے. سورہ المائدہ مدنی سورہ ہے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. اور یہاں پر کون کون لوگ موجود تھے؟ یہود تھے، منافقین تھے، اور مشرک قبائل مدینہ بھی موجود تھے، اور ادھر سے مشرکین مکہ بھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے. تو مختلف کیٹیگریز تھیں، اور یہاں پر انہی مختلف کیٹیگریز کا ذکر کیا جائے گا جو مل کر بھی اسلام دشمن سازشیں کر رہی تھیں، اور الگ الگ بھی یسارعون فی الکفر کر رہی تھیں. ان کے بارے میں بات ہوگی. تو کون کون سے لوگ ہیں جو یسارعون فی الکفر کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ غمگین ہوتے ہیں؟
نمبر 1 من الذین قالوا، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، بافواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ کون ہو گئے؟ کون ہو گئے؟ یہ جو منہ سے کہتے ہیں ایمان لائے کے دل میں ایمان نہیں، منافق ہو گئے۔ منافق منافق جی۔ تو پہلی کیٹیگری منافقین کی ہے کہ جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں، تو عملی کافر ہے نا۔ تو ایمان جو ہے اس کا، ایمان سے ان کا دل خالی ہے۔ ومن تو ولم تؤمن قلوبہم، اور یہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ ومن الناس من یقول آمنا، کہ وہ لوگ جو صرف کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم باللہ، اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمومنین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ صرف منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تو وہاں پر مزید بھی فرمایا گیا تھا کہ الذین یخادعون اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی جماعت کون سی ہے جو یسارعون فی الکفر کر رہی تھی اور آپ غمگین ہوتے تھے؟ منافقین کی۔ اور منافقت اور منافقین کب وجود میں آئے تھے؟ جنگ بدر کے بعد۔ ٹھیک ہے، پہلے منافقین نہیں ہوتے تھے نا، نہ مکہ میں تھے نہ مدینہ میں۔ جنگ بدر ہوئی، مسلمان غالب آئے، تو بعض کو جو کفار تھے وہ اوپری اسلام لائے تھے مسلمانوں سے مرعوب ہو کر، کہ صرف کہا انہوں نے کہ ہم اسلام لائے لیکن دل سے نہیں لائے، تو وہ منافق کہلائے۔ تو انہوں نے بہت کوششیں اور سازشیں در پردہ کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف، سامنے سے نہیں کرتے تھے، آستین کے سانپ تھے، چھپ چھپ کے کرتے رہتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ تو منافقین کی سرگرمیاں بھی اسلام کے خلاف رہیں۔ آپ نے جنگ احد میں بھی دیکھا کہ یہ 300 لوگوں کو لے کے آدھے راستے سے پلٹ گیا تھا عبداللہ بن ابی کہ ہم نہیں جنگ میں شریک ہوں گے۔ تو اس طرح کی حرکتیں انہوں نے بہت دفعہ کی۔ جب ان سے جہاد کو کہا گیا تو انہوں نے بہانے بنائے کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور عورتیں اکیلی ہیں اور فصلیں پکی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا حال کھول رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں منافقت تو دل میں ہوتی ہے نا، تو مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کا حال کھول رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ یہ تو صرف منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے ہیں، یہ ایمان والے تھوڑی ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کی خیر خواہیاں اور ان کے فائدے تو کفر کے ساتھ وابستہ ہیں، تو یہ انہی کے خیر خواہ رہیں گے۔ تو ان کے کا جو طرز عمل ہے وہ آپ کو غمگین نہ کرے۔ ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر غم نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف زبانی دعوی ایمان قابل قبول نہیں ہے، دل میں ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ دل کا ایمان، ایمان کا دار و مدار دل کے ایمان کی حالت پر ہے۔ ایمان کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق، اور پھر عمل کرنا اس سے اعضاء کے ذریعے۔ تو منافقین کا جب حال بتایا جاتا تھا، جیسے یہاں بھی بتایا جا رہا ہے، تو صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ سخت پریشان ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ میرے اندر کوئی منافقت تو نہیں ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں؟ ابو ہریرہ پوچھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ پوچھتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، تم بتاؤ۔ تو یہ صحابہ کرام اجمعین تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے سامنے اگر منافقین کی صفات ہیں قرآن میں یا حدیث میں، تو ہمارے ذہن میں کوئی اور آ جاتا ہے کہ اچھا اس میں یہ صفت ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی ایسی غلط قسم کی چیز تو نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ منافقین کی ہے جو یسارعون فی الکفر کر رہے تھے۔ دوسرے کون سے ہیں؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن بیٹھے، خود ہی سے یہودی بن بیٹھے۔ یعنی یہودی مذہب کوئی الہامی مذہب نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا تھا، یہ یہودی خود ہی سے اپنے عقائد اور اعمال میں تبدیلی کر کے، کتاب میں تبدیلی کر کے یہودی بن کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا گروپ کون سا ہے؟ جو یسارعون فی الکفر کر رہے ہیں، کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، کفر کے اندر ترقی کر رہے ہیں۔ یہ من الذین ہادو، وہ لوگ ہیں جو یہودی بن بیٹھے۔ اب ان کا کیا کفر میں ترقی کرنا کیا ہے؟ کیسے کرتے ہیں یہ کفر میں ترقی؟ کفر کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ سماؤنا، یہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے
للکذب جھوٹ کے لیے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، خلاف حقیقت بات. اور سماعون کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے، سما کی جمع ہے، بہت زیادہ سننے والے، اور اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں. سماعون بہت زیادہ سننے والے، اور جواب دینے والے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جواب وہی دیتا ہے جو غور سے سنتا ہے. اور جاسوس کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، جاسوس، کیونکہ جاسوس بھی بہت غور سے سنتا ہے. تو یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت غور سے سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں کس کو؟ للکذب جھوٹ کو، خلاف حقیقت بات کو. تو خاص طور پر یہ علماء یہود کی بات کی جا رہی ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ کو کہنے والے اور جھوٹ کو سننے والے ہیں، بہت جھوٹ کے دل دادا ہیں. سماعون للکذب، کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نشانیاں موجود ہیں کتاب میں، تو آپ بتائیں، تو یہ چھپا جاتے تھے. ٹھیک ہے، رسالت کا انکار کر دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے ہماری کتاب میں کوئی نشانی نہیں ہے، یا کہتے تھے کہ نہیں وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے. کبھی کہتے تھے کہ یہ تو امیوں کے رسول ہیں، ہمارے لیے تھوڑی آئے ہیں. تو بہت ہی جھوٹ بولنے والے تھے، اور ان کے جو عوام تھے وہ ان کے جھوٹ کو بہت ہی ذوق و شوق سے سن کر اس پر ایمان لاتے تھے. تو بہت ذوق شوق سے سن کے سماعون للکذب، بہت غور سے سن کے اس پر ایمان لے آتے تھے کہ ہمارے علماء صحیح کہہ رہے ہیں. تو حق کو تو قبول نہیں کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، اور قبول کس کو کرتے تھے؟ دلچسپی کس میں لیتے تھے؟ جھوٹ کے اوپر. ٹھیک، سماعون للکذب. تو آپ یہ جو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور کائنات کا دوسرا بڑا جھوٹ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود کی کفر میں سرگرمی کیا دکھائی جا رہی ہے؟ یہ سارے فی الکفر کیا بتائی جا رہی ہے؟ جھوٹ میں دلچسپی رکھنا، جھوٹ کو غور سے سننے کو کہا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے یہاں اس میں بھی سبق ہے کہ جھوٹ میں دلچسپی رکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلط بات ہے نا، کہ جھوٹ میں انسان دلچسپی رکھے، جھوٹی باتوں میں دلچسپی رکھنا، جھوٹے ڈراموں میں دلچسپی رکھنا، جھوٹی ناولیں، جھوٹی خبریں، یہ فکشنز جھوٹے، یہ سب اسلام کنڈیم کرتا ہے. ان باتوں میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان کا دماغ خراب کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، تو غلط قسم کی کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جھوٹ میں دلچسپی رکھنے کی کنڈم کیا جا رہا ہے کہ یہود کے علماء اور ان کے عوام کا یہ حال تھا کہ وہ جھوٹ میں بہت دلچسپی رکھتے تھے. سماعون للکذب، اور کیا تھا اس کے اندر؟ سماعون لقوم آخرین، بہت زیادہ غور سے سننے والے تھے ایک دوسری قوم کے لیے. وہ قوم کون تھی؟ لم یاتو کا، جو آپ کے پاس نہیں آتے تھے. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود علماء کے نے اصل میں پہلے اس بات کو سمجھیں تو آپ کو قوم آخرین اور لم یاتو کا سمجھ آ جائے گی. قوم آخرین سے مراد بھی یہاں یہود کے علماء ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کہا گیا کہ لم یاتو کا، جو آپ کے پاس نہیں آتے تھے. تو بات یہ تھی کہ یہود علماء جو ہیں وہ اپنی عزت نفس جو جھوٹی انہوں نے اپنی شان بنائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آتے تھے. لم یاتو کا، آپ کے پاس نہیں آتے تھے. تو یہ ہے قوم آخرین، آپ کی محفل میں آ کے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن آپ کی باتوں کے بارے میں جاننا ضرور چاہتے تھے، کیوریاسٹی رکھتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ منافقین اور کچھ یہود کو تیار کیا ہوا تھا، جاسوس تیار کیے ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مسلمانوں کا حال حلیہ بنا کے بیٹھتے تھے، اور ساری باتیں جو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بتاتے تھے وہ آ کر یہود علماء کو بتا دیتے تھے، یعنی جاسوسی کے لیے بیٹھتے تھے. اب دیکھیں آیت کو، سماعون لقوم آخرین، بہت زیادہ سننے والے ہیں ایک دوسری قوم کے لیے، لم یاتو کا، جو آپ کے پاس نہیں آتے تھے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے جو جاسوسی کے لیے بیٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور پھر آ کے وہ ساری باتیں یہود علماء کو بتا دیتے. اور صرف وہی باتیں نہیں بتاتے، اپنی طرف سے مرچ مسالہ ملا کر بتاتے تاکہ ان کی اپنی اہمیت بڑھ جائے، امپورٹنس بڑھ جائے. تو سماعون للکذب کا پہلا معنی کیا ہے؟ کہ یہ منافقین اور یہود ایسے لوگ ہیں کہ جھوٹی باطل غلط باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن حق بات میں ان کو دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بات پر غور کرتے ہیں جو خلاف حقیقت ہے. انٹرسٹ ان کا کن باتوں میں ہے؟ جو جھوٹی باتیں ہیں. حق بات میں دلچسپی نہیں ہے.
تو اب آپ اس لحاظ سے بھی ذرا سوچیں ہم کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو حق بات میں دلچسپی نہیں ہوتی. قرآن و حدیث کی بات آپ کریں تو انٹرسٹ نہیں ہوتا, انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں. لیکن جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی خبریں, جھوٹی کہانیاں, جھوٹے پتہ نہیں پروگرامز, جھوٹے ڈرامے, جھوٹی فلمیں, یہ بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کن باتوں میں دلچسپی ہے, کن باتوں کو غور سے سنتے ہیں. سمعونا کس چیز کے لیے ہے, یہ ہے ہمارے سوچنے کی بات کہ سمعونا کس چیز کے لیے ہے. تو یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے یہاں پر. پھر آپ دیکھیں کہ اسی لحاظ سے آج بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے آپ, کوئی لوگ ہوتے ہیں, کوئی بات سن کر آتے ہیں, پھر دوسرے گھر جا کر دوسرے کو بہت کچھ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے متعلق یہ کہہ رہی تھی اور آپ کے متعلق یہ کہہ رہی تھی. اور کبھی پوچھا بھی جاتا ہے کہ اچھا تم وہاں سے ہو کے آ رہی ہو تو میرے متعلق کیا بات کر رہے تھے. تو اب یہ کیا چیز ہے, یہ کوئی اچھی بات ہے آپ سوچیں. اور یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ کو قریبی سمجھا جائے کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں, تو تمہارے لیے انہوں نے یہ کہا ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایک تو ویسے بھی یہ چگلی میں آ جاتا ہے اور بھی بہت چیزوں میں آ جاتا ہے, غیبت میں آ جاتا ہے. لیکن بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ ضرور سوچیں کہ ایسا جب بھی ہو رہا ہو کہ جو دوسرے کی بات آپ کو بتا سکتا ہے آ کے, وہ یقینی طور پر آپ کی بات بھی آگے جا کے بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور سوچ لیا کریں خیر خواہ سمجھنے سے پہلے. یہ ضرور سوچ لیا کریں جو دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر سکتا ہے, وہ یقینی طور پر آپ کی برائی بھی دوسرے کے سامنے کر سکتا ہے. تو بہرحال یہود علماء اپنے جاسوسوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے, وہاں سے وہ سن کے آتے تھے, ان کو بتاتے تھے, اور پھر کیا کرتے تھے کہ ان باتوں کو توڑ مڑوڑ کر, معنی بدل کر اپنے عوام کے سامنے پیش کر دیتے تھے تاکہ اسلام کی رسوائی ہو, لوگ متاثر نہ ہوں. ٹھیک, تو یحرفون الکلمہ, وہ پھیر دیتے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جاسوس ان کو آ کے بتاتے ہیں, پھر وہ ان باتوں کو ایسا سچ تھوڑی بتاتے تھے کہ وہ تو ان کو موڑتے توڑتے تھے, ان کے غلط معنی نکالتے تھے, لفظی اور مانوی تحریف کرتے تھے, پھر اب لوگوں کو بتاتے تھے تاکہ لوگ اسلام سے متاثر نہ ہوں اور اسلام کی رسوائی ہو. تو یہ کام تو وہ خفیہ طور پر کرتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کا سارا پول کھول لیں مسلمانوں کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ ہوشیار رہیں. تو یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, وہ پھیر دیتے ہیں کلمہ بات کو, من بعد مواضعہ, اس کی جگہوں پر رکھنے کے بعد. ٹھیک ہے, یہ سارے الفاظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی جو باتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے تھے جاسوس, یہ ان کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے تھے, یعنی ان کے معنی تبدیل کر دیتے تھے, لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی. یہ ان کاموں میں یہود علماء ماہر تھے, آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. لفظی تحریف میں بھی ماہر تھے کہ الفاظ انہوں نے ہتتن کو ہنتتن اور جو رائنا کو رائنا کر دیا. مانوی تحریف بھی کرتے تھے. کس طرح کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات بتاتے تھے تو اس کی غلط تعویل اور تفسیر کرتے تھے اللہ کے کلام کی, یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں اس میں ملا کر اپنے عوام کو بتا دیتے تھے جس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا تھا. irrelevant باتیں اس میں ملا کر بتاتے تھے جو ان کا دل چاہتا تھا. اور اس طرح کچھ آج بھی ہوتا ہے. اگر آپ سوچیں, بہت سارے لوگ آپ کے پتہ نہیں انہوں نے اپنے فورمز یہ بنائے, یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہیں آ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ اور رسول کی بات شروع ضرور کرتے ہیں, حدیث سے بات شروع ہوتی ہے یا کسی آیت سے بات شروع ہوتی ہے, لیکن کرتے کرتے اس میں اپنی پسند کی بات یا اپنا خیال ملا جلا کر اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے کہ سننے والے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حق کیا ہے اور ملاوٹ کیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت غلط بات ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس لفظ کی تفسیر کی اس کو ویسے ہی بتانا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کس نے کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اللہ کے حکم سے, ان کے حساب سے. تو اسی طرح کی تفسیر کو بتانا چاہیے اور اپنا خیال اور اپنی مرضی کو بیچ میں داخل نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ یہود علماء اس طرح کے کام کرتے تھے کہ مانوی اور لفظی تحریف کر کے آگے عوام کو پیش کر دیتے تھے. اور مزید کیا کرتے تھے, یقولون, وہ کہتے تھے, وہ کہتے ہیں, ان اگر اوتی تم دیے جاؤ تم حاضہ یہ فخذوہ, تو لے لو اس کو, وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ, اور اگر تم نہ دیے جاؤ اس کو, فَاذَرُوا, تو بچو اس سے.
ہزارہ سے فاضرو بچنا، کسی آنے والے خطرے سے بچنا، محتاط ہونا۔ اب یہ کیا بات ہے، یہ کیا کہتے تھے اپنے لوگوں سے؟ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے اپنے لوگوں کو کوئی سوال دے کے، کوئی فتویٰ دے کر، اور اس سے مقصد ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چیک کرنا ہوتا تھا، دیکھو کیا کہتے ہیں، کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں جب ایسے لوگوں کو بھیجتے تھے تو ان کو تاکید یہ کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے کہ دیکھو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور ان کا جواب ہماری مرضی کا، ہمارے حساب سے ہو، جو ہم نے تم کو بتایا ہے، تو قبول کر لینا، ورنہ نہ قبول کرنا۔ اب دیکھیں آیت کو، یقولون، وہ کہتے تھے کہ ان اوتی تم، اگر دیے جاؤ تم حاضر، یعنی جو ہمارے حساب سے بات ہو، جو ہم نے بتائی ہے، تو اس کو لے لینا، فخذوہ وَإِن تُؤْتُوهُ، لیکن اگر نہ تم دیے جاؤ اس کو، ایسی بات وہ بتائیں جو ہمارے فائدے کی نہ ہو، جو ہم نہیں چاہتے، تو اس کو نہ لینا، اس سے بچ جانا، یہ ہدایت کرتے تھے۔ تو اب ایسا کر کے وہ کیا چاہتے تھے؟ ایسا کر کے وہ شریعت کو اپنا تابع کرنا چاہتے تھے، اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتے تھے، اللہ کا حکم یا رسول کا حکم نہیں ماننا چاہتے تھے، بلکہ اپنی مرضی منوانا چاہتے تھے۔ اور ایسا کئی مواقع پر ہوا کہ یہود علماء نے یہود کو فیصلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جا سکتا تھا نا، کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ آپ تھے، لیکن آپشن تھی، یہود کے علماء خود بھی اپنے یہود کا فیصلہ کر سکتے تھے، اور یہ بات آگے آئے بھی کیونکہ ان کے پاس تورات اور اس میں شریعت ان کی موجود تھی، وہ اسلام تو نہیں لائے تھے نا، تو وہ ان سے بھی کروا سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ سکتے تھے۔ تو یہ بھیجتے تھے چیک کرنے کے لیے کہ جاؤ ذرا فیصلہ کروا کے دیکھو کیا ہوتا ہے، اگر ہماری مرضی کا ہمارے مطابق ہو تو قبول کر لینا، یعنی جس میں ہمارے لیے آسانی ہو تو ان کا فیصلہ قبول کر لینا۔ ایسا ہوتا تھا نا کہ دیکھیں بعض چیزوں میں یہود کی شریعت سخت تھی اور ہماری شریعت آسان ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجتے تھے کہ شاید آسان فیصلہ ہو جائے۔ تو کہتے تھے کہ اگر وہ آسان فیصلہ کرتے ہیں تو قبول کر لینا، اگر مشکل کرتے ہیں ہمارے مطابق نہیں تو قبول نہ کرنا۔ تو اس آیات کی شان نزول میں دو واقعات بیان ہوتے ہیں کہ ایسا کب کب ہوا۔ ایک یہ آیات نمبر 41 سے 44 تک، ایک شان نزول میں واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ وہی جو آپ کو میں نے آیات رجم والا واقعہ بتایا تھا نا، بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق، کہ ایک دفعہ ایک امیر مرد اور عورت جو یہود تھا، شادی شدہ تھے اور بہت امیر تھے، تو انہوں نے زنا کر لیا، یہودی مرد اور عورت نے۔ تو ان کو فیصلے کے لیے یہود علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ دیکھیں شاید آپ فیصلہ جو ہے کچھ آسان کر دیں، کیونکہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، اپنی جو شریعت تھی اس کو تبدیل کیا ہوا تھا تورات کی۔ ان کی تورات میں بھی شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا تھا، تحریف کر دی تھی۔ دو اسٹینڈرڈ رکھے ہوئے تھے، امیر اگر زنا کرتا تھا تو اس کو صرف منہ کالا کر کے کچھ کوڑے لگا کر گدے پہ پھرا کر کام ختم کر دیتے تھے، اگر غریب کرتا تھا اس کو رجم کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں بھیجا؟ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید آپ صرف ان کو کوڑوں کی سزا دیں گے، جو کہ شادی شدہ زانی کی نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید صرف کوڑوں کی سزا ملے گی، تو انہوں نے بھیجا۔ تو جب یہ فیصلہ کرانے آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ اچھا تمہاری تورات میں اس کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو یہود عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری تورات میں بھی اس کی سزا رجم ہی ہے، اور آپ ان سے کہیں کہ ذرا تورات کو لے کر آئیں اور کسی یہودی عالم کو لے کر آئیں۔ تو وہ گئے لے کر آئے، تو آپ نے کہا کہ پڑھ کے سناؤ ذرا تورات کو، تو پڑھ کے سنایا تو جہاں رجم کا حکم تھا اس کے اوپر اس عالم نے ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے پڑھ کے سنا دیا۔ تو عبداللہ بن سلام کے کہنے پر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو پتہ چل گیا پھر آپ نے ان کو رجم کی سزا ہی دی تھی۔ تو یہ اس طرح کے کام کرتے تھے۔ یہ آپ کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے نہیں کہ ایمان تو آپ کے پاس لا نہیں رہتے، اس لیے صرف کہ اپنا فائدہ ہو جائے کسی طرح سے اور آسانی پیدا ہو جائے۔ دوسرا واقعہ بھی اس کے سلسلے میں جو بیان ہوتا ہے شان نزول میں، وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں بیان ہوتا ہے، یہود کے دو قبائل میں سے ایک آپ کو پتا ہے بنو نذیر تھا، وہ بہت اونچا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، کھاتا پیتا، اور دوسرا تھا بنو قریظہ، اس کو ذرا یہ کمزور سمجھتے تھے۔ تو اب انہوں نے بھی ڈبل اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے تھے، اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ سے قتل ہو جاتا تھا تو یہ ان سے قصاص بھی لے لیتے تھے، جو کمزور قبیلہ تھا اس سے، یا پھر دگنی دیت لیتے تھے۔ اپنی طرف سے انہوں نے
یہ اصول بنایا ہوا تھا 100%. اور اگر ان بنو نذیر کو دیت دینی پڑ جاتی تھی یا قصاص دینا پڑ جاتا تھا تو قصاص تو بالکل بھی نہیں دیتے تھے اور دیت بھی کیا کرتے تھے, آدھی دیتے تھے. تو اس طرح انہوں نے ڈبل اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے تھے, کمزور کے لیے اور طاقتور کے لیے اور. تو اسی طرح ایک دفعہ بنو قریظہ نے انکار کر دیا کہ ہم دگنی دیت نہیں دیتے, اور انہوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں. تو مقدمہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے مقدمہ سن کے صحیح فیصلہ کر دیا تھا کہ نہیں, دیت تو جتنی بنتی ہے اتنی دینی ہے, کوئی ڈبل نہیں دے گا اور کوئی آدھی نہیں دے گا. تو یہ اس طرح کے چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ کہیں سے ان کو اپنا فائدہ مل جائے, ٹھیک ہے, اپنے فائدے کے لیے آتے تھے. یہ اس طرح کے. تو یہ جو آیات ہیں اس بہت اہم آیات ہیں, اور ان آیات میں دراصل کیا کروایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اپنی ذاتی قیاس آرائی, اپنے مطلب یا اپنی خواہش نفس کے مطابق معنی نکالنا, یا اللہ کی آیات کے اوپر اپنی خواہش نفس کے مطابق عمل کرنا, ان سب چیزوں کی مذمت کی جا رہی ہے. بہت اہم ترین بات ہے یہ, آپ آیات کو سمجھیں. اللہ کے کلام میں اپنی ذاتی قیاس آرائی, اپنے مطلب اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کا مطلب نکالنا, اپنی خواہش نفس کے مطابق اللہ کی آیات پر عمل کرنا, اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. شریعت کو اپنا تابع کرنے کی مذمت ہے. تو آج بھی کچھ آپ دیکھیں تو اس طرح کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں کہ مختلف فرقے مسلمانوں کے بھی اللہ کی آیات سے اپنے حساب سے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, بہت غلط بات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ قرآن کے معنی, قرآن کی جو شریعت کے جو احکامات ہیں اس کو اپنی خواہش کا تابع کرنا کیسے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی, فار ایگزامپل طلاق کی مثال لے لیں, اگر کسی کا کوئی طلاق ہو جاتی, اب کیا ہوتا ہے, وہ ایک فتویٰ لیتا ہے, اس کو پسند نہیں آتا, حالانکہ فتویٰ صحیح ہوتا ہے, وہ کہتا نہیں جی انہوں نے یہ مفتی صحیح نہیں ہے تو فلاں فرقے کا. پھر دوسرا فتویٰ لیتے ہیں, پھر تیسرا فتویٰ لیتے ہیں. ایک طرح سے فتویٰ شاپنگ کی جا رہی ہوتی ہے کہ کہیں سے ہماری پسند کی بات بتا دی جائے جس میں ہمارا فائدہ ہو تو اس کو لے لیا جاتا ہے. تو یہ بھی کیا چیز ہوتی ہے, شریعت کو اپنے نفس کے تابع کرنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح احادیث کو لوگ بہت سارے نہیں لیتے, کہتے ہیں بہت ساری احادیث تو موضوع ہیں اور پتہ نہیں چلتا, تو اس سے بہتر ہے حدیث کو لو ہی نہ. تو یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہو گیا نا کہ قرآن کو بدل لو, حدیث کو لو نہیں, تو بس پھر تو کام بن گیا, خود کو نہ بدلو اور کتاب کو بدل لو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کیا ہیں, شریعت کو اپنا تابع کرنا ہے, اپنے نفس کا تابع کرنا ہے. اب جو قرآن ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ لفظی تحریف نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے نا, انا نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون. لیکن اپنے حساب سے معنی تو لوگ نکال لیتے ہیں, لفظی تعریف تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے قرآن کے معنی اپنے حساب سے کرنا, چاہے لا علمی کے ساتھ ہوں یا جان بوجھ کے کیا جائے, یہ سب گناہ کے کام ہیں. اور احادیث کو, سنت کو ہلکا لینا, یہ سب چیزیں, قرآن کے معنی اپنے حساب سے نکالنا, اپنے فرقے کے حساب سے نکالنا, احادیث کو نہ لینا, یہ سب باتیں آج کے دور کا فتنہ ہے. تو ان سے انسان کو بچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے, اور شریعت کو اپنے نفس کا تابع کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو شریعت کا تابع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جو شریعت کو بدلنا چاہے اور خود کو نہ بدلے وہ کبھی راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ کے دین پر صحیح معنی میں چلنے والے ہوتے ہیں نا, وہ کوئی فائدہ نقصان تھوڑی دیکھتے ہیں کہ اس حکم میں ہمارے فائدہ ہے اور اس حکم میں نقصان ہے, وہ بس دین پر چلتے ہیں, چاہے ظاہری طور پر, وقتی طور پر دین پر چلنے میں ان کو نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو. وہ یہ تو منافق کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ فائدے مند, فائدے کو سوچتا ہے, فائدہ پسند ہوتا ہے. بہرحال آگے جو ہے اللہ تعالیٰ یہود علماء کے ان سب کاموں پر, اور پھر جو بھی اس طرح کے کام کرے اس کا حال احوال اور انجام بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ پھر گمراہ لوگ ہوتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے. وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہ لے, فِتْنَتَهُ, اس کی آزمائش کا, فلن تو نہیں, تملکا, تم مالک ہو سکتے, لہو, اس کے لیے, من اللہ شیئا, اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. فتنہ کا جو لفظ ہے نا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں, آزمائش بھی ہوتی ہے,
اور عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، مصیبت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور بھٹکانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہاں آزمائش اور بھٹکانے کے معنی میں ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ رکھ لینا، کر لینا کہ اس کو آزمائش میں مبتلا رکھے کہ وہ بھٹکتا ہی رہے، تو اس کو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اللہ اگر فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے اس کو بھٹکانے کا۔ تو یہود علماء تو یہ سارے بھٹکنے اور بھٹکانے کے کام کر رہے تھے نا، خود بھی بھٹک رہے تھے اور لوگوں کو بھی بھٹکا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، نشانیاں چھپا کر دوسروں کو نہیں لانے دے رہے تھے، اللہ کی کتاب میں تعریف کر رہے تھے، اپنی کتاب میں بھی اور اللہ کی قرآن کی آیات میں بھی۔ شریعت کا اتباع کرنے کے بجائے اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو کیونکہ یہود علماء گمراہی پیدا کرنا چاہتے تھے، گمراہ رہنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اور ارادہ کیا ہوا تھا کہ ان کو بطور سزا مزید گمراہی میں ڈال دے گا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ وہ بھٹکتا رہے اور آزمائش میں پڑا رہے، تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، کیونکہ جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ اس کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو بھٹکانے کا ارادہ کرتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ یہ تو اصول ہے نا کہ پہلا قدم انسان نے خود اٹھانا ہوتا ہے کہ وہ بھٹکنا چاہتا ہے یا راہ صراط مستقیم چاہتا ہے۔ پھر جس طرف وہ قدم اٹھا لیتے ہیں اسی طرف اس کو چلا دیا جاتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے نا۔ تو جو آزمائش میں پڑھنا چاہتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، فتنے میں گمراہی میں پڑھنا چاہتا ہے اس کو گمراہی کر دیا جاتا ہے، اور جس کو پھر گمراہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے تو اس کو تو کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی۔ یہ ان کی پہلی سزا ہے کہ جو بھٹکنا چاہتے ہیں ان کو بھٹکایا ہی جاتا ہے۔ دوسری سزا کیا ہے؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ، کہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر قلوبکم، کہ پاک کرے ان کے دلوں کو۔ یہ دوسری سزا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یطہر، طہر یطہر تطہیر، پاک نہیں کرنا چاہتا ہے ان کے دلوں کو، خبیث امراض سے ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہی اپنے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتے، جھوٹ کے دل دادا ہیں، سماعون للکذب ہیں، دل میں شرک ہے، منافقت ہے، الحاد ہے، اسلام کی دشمنی ہے اور پیغمبر اسلام کی دشمنی ہے، ایمان سے خالی ہیں یہ منافق یہود۔ تو جب وہ خود ہی اپنے دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں جو خود اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی بہت امپورٹنٹ سبق ہے کہ انسان کی فلاح اور ہدایت کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک دل میں ایمان کا ہونا، پیچھے کہا گیا نا وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور دوسرا دل کو پاکیزہ رکھنا۔ تو کیا کوشش کرنی چاہیے؟ دو چیزوں کی انتہائی کوشش کرنا چاہیے، تزکیہ نفس کی اور دل کو قلب سلیم بنانے کی۔ تزکیہ نفس ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ برائیاں اندر سے نکالنا، ان کی جگہ اچھائیاں ڈالنا، ان کی نشو نما کرنا۔ اور قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ سلامت دل، یعنی جیسا دل اللہ نے دے کر بھیجا ہے نا، صاف ستھرا، اللہ کی محبت سے بھرا، اسی طرح کا مینٹین کرنا، پاکیزہ رکھنا، یہ اخلاق رذیلہ سے پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنا، یہ جھوٹ اور حسد اور بغض اور ان سب چیزوں سے پاک رکھنا۔ تو جو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتا اس کو نہیں کرتے۔ اور دوسرا، ایک تو قلب سلیم کی کوشش کرنا چاہیے، دوسری کیا کرنا چاہیے؟ نفس کے لیے تزکیہ کر کے نفس کو نفس سے مطمئنہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تین نفس میں نے آپ کو بتایا تھا نا قرآن کے مطابق، ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس لوامہ جو ٹوکتا ہے برائی کرنے پر، ایک نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے، مطمئن نفس جو صرف اللہ کے حکم پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں پر جس قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو بھی قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو غلط پر غلط کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم نے اس سے اپنے لیے اسباق نکالنے ہیں۔ تو جو لوگ بھی غلط پر غلط کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے دل پر کسی بات کا اثر بھی نہ ہو، یعنی کسی آفت کا اثر نہ ہو، کسی آزمائش کا اثر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَمَن یُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جن کو فتنے میں پڑنے کا الہام بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ ہم فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی ان کے سامنے
آزمائشیں آ رہی ہوں، جھٹکے دیے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، بہت ساری قدرتی آفات آ رہی ہوں، لیکن دل پر اثر ہی نہ ہو کسی آفت کا، کسی آزمائش کا، وہ وہی کرتے رہیں جو پہلے کر رہے تھے، برائی میں گرفتار رہیں، دنیا کی برائی میں انوالو رہیں. تو ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا دل پوری طرح بگڑ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے. اب ان کو دنیا کی کوئی طاقت سدھار نہیں سکتی الا یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور پھر بات یہ ہے کہ جو سدھارنا اپنے آپ کو چاہتا نہیں، ہدایت نہیں چاہتا، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ انجام ہی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ وَلَهُمْ، ان کے لیے پھر دنیا، دنیا میں کیا ہے؟ خزی و رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ظاہر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بھٹکتے ہی رہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا بطور سزا، کیونکہ وہ خود ایسا چاہتے ہیں، تو پھر ان کا انجام یہی ہے نا. اور آپ خاص کانٹیکس میں دیکھیں تو منافقین کی دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، اور کیسے پھر وہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی کیسے ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی حرکتیں کھولی جا رہی ہے نا. منافقت یہود کی بھی کھولی جا رہی ہے، اور منافقین کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے موقع پر نام بتا دیے تھے، جو 12-14 منافقین تھے کہ یہ منافق ہیں. اور آپ کے ساتھ حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، وہ تھے جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. ان کو آپ نے یہ نام صرف بتایا تھے قسم دے کے کہ وہ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے، اور انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن بتائے گئے تھے. تو حضرت عمر جیسے انسان وہ حضرت حذیفہ کو قسمیں دے کے پوچھتے تھے کہ حذیفہ بتاؤ منافقین میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں، وہ پوچھتے تھے. اور آخرت میں منافقین کے لیے عذاب عظیم کیسے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے. پھر یہود کی بھی دنیا میں رسوائی ہوئی، شکلیں مسخ ہوئیں، جلا وطن ہوئے، مارے گئے. آخرت کا عذاب عظیم الگ ہے ان کے بھی، شرک کی وجہ سے اور رسالت کا انکار کی وجہ سے، یہ سب ہے. تو ان آیات کے اسباق ہمارے لیے بہت اہم ہیں. پہلا سبق تو یہی ہے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہاں سے اسباق کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کا آپ غم نہ کریں جو کفر میں ترقی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو، ان کے لیے غم نہ کریں. تو پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ زندگی میں اگر ہمیں کہیں سے کوئی دھوکہ ملتا ہے، کوئی ڈبل پالیسی چل رہا ہے آپ کے ساتھ، تو اتنا دکھ اور غم میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پورا دھیان اسی کی طرف ہو جائے اور اسی کا غم لے کر آپ پڑے رہیں اور کوئی کریٹو کام نہ کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو منع کیا جا رہا ہے نا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تو زندگی تو ہے ہی آزمائش، اور اس میں اونچ نیچ آئے گی، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ انسان کو انسان کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کسی انسان کے ذریعے مجھے آزمایا گیا ہے، اب ہر وقت اسی کا ذکر اور اسی کا غم لے کے نہیں پڑا رہنا چاہیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں آتا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا. نہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ سوچیں. دنیاوی طور پر بھی فائدہ نہیں ہے، آپ غیبت چگلی میں انوالو ہوں گے، اور اخروی طور پر بھی فائدہ نہیں ہے، آپ آخرت کی طرف کام نہیں کر پائیں گے، آپ غم میں مبتلا رہیں گے. سوچنا یہ چاہیے کہ میری آزمائش ہو سکتی ہے اور مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے اللہ کے پر بھروسہ کر کے. اور بات یہ ہے کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہر کوئی دھوکے باز تھوڑی ہوتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے تو کوئی آپ کے سنسر بھی ہوتا ہے. تو خود کو سمجھا بجھا کر آزمائش سے گزرنا چاہیے اللہ پر بھروسے کے ساتھ. اللہ پر ایمان اور اعتماد رکھیں کہ اللہ آپ کو کسی حال میں چھوڑے گا نہیں، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تو سب سے زیادہ تعلق مضبوط پھر کس سے ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ رلائے کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر. اس کو مضبوط پکڑیں. یہاں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی منافقت، ان کے دھوکے آپ کو غمگین نہ کریں، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود نپٹ لے گا. یہ بھٹکنا چاہتے ہیں، یہ بھٹکتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا. دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں رسوائی، بے عزتی اور آخرت کا عذاب کی بڑی وجہ دل کا پاک نہ ہونا ہو سکتا ہے، دل کا ایمان سے خالی ہونا اور پاک صاف نہ ہونا، دل میں منافقت کی موجودگی. یہ آیات کا سبق ہے. دیکھیں آیات کو غور سے کہ دنیا میں رسوائی کس کے لیے بتائی جا رہی ہے اور آخرت کا عذاب عظیم.
کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خود دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں چاہتے، اور جن کے دل میں ایمان نہیں، منافقت ہے۔ تو بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، روز اللہ کے حکم کو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یقینی طور پر عملی منافقت ہے۔ اور دل کی طرف توجہ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ دل اور عمل، زبان اور عمل میں مطابقت ہونا چاہیے، علم میں اور عمل میں مطابقت ہونا چاہیے۔ اصل عالم وہ ہے جو باعمل ہو، اصل علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے، ورنہ تو صرف نالج ہے نا۔ اگر آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو یو آر جسٹ سیکنگ اے نالج، ٹھیک ہے؟ آپ عالم نہیں ہیں، آپ باعمل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا علم عمل میں نہیں آیا تو عالم نہیں ہے، وہ تو علم ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک نالج ہے۔ یہ یاد رکھیں ہم، بہت ضروری بات ہے یہ۔ تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ شریعت کو اپنی خواہش نفس کے مطابق بدلنا فتنے کا باعث ہے۔ شریعت کو اپنی خواہش نفس کے مطابق کیسے بدلتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں حکم جو ہے وہ ہمارے لیے ہی نہیں، وہ تو ازواج مطہرات کے لیے، کلیئر کٹ احکامات ہیں، یا یوہن یا نبی کی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں۔ تو اب آپ اس کو خواہش نفس کے مطابق ایک لفظ کو omit کر دیں اور اس کو مولڈ کر لیں کہ یہ ہمارے لیے حکم ہے ہی نہیں، نہ یہ پردے کا حکم ہمارے لیے ہے، نہ جو ہے گھر میں زیادہ اسٹے کرنے کا حکم ہمارے لیے ہے، نہ عورتوں کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آواز کو نیچی رکھے جب مردوں سے بات کریں، وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے، وہ سب جو ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ خواہش نفس کو کے مطابق شریعت کو مولڈ کرنا ہوتا ہے، اور آیات کے مطابق یہ فتنے کا باعث ہے۔ بہرحال آگے کچھ اور حرکتیں یہود علماء کی بتائی جا رہی ہیں اور ہمارے ہی سبق کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ سماؤنا، بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب، دہرائی گئی یہ بات تاکید کے لیے، بہت زیادہ جھوٹ کے دل دادا ہیں، دلچسپی بہت ہے جھوٹ میں۔ اکالونا، بہت زیادہ کھانے والے ہیں، للسحت، حرام کو۔ اکالونا عقل سے ہے، کلو پڑھتے ہیں نا کھانا، اکالونا بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کھانے والے، بہت زیادہ کھانے والے حرام مال کو، حرام مال کھانے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں یہود علماء۔ سوت کا جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ چھلکا جس کو جڑ سے اکھاڑ لیا جائے، پھل کا وہ چھلکا جس کو جڑ سے اکھاڑ لیا جائے۔ تو سوت وہ کام ہے جس سے دین کی جڑ کٹ جاتی ہے، کچھ باقی نہیں رہتا، جڑ کٹے کام، حرام کام سوت کہلاتے ہیں۔ تو سوت وہ کام ہے جو صریح طور پر مطلقاً حرام ہو، مطلقاً حرام یعنی شور شارٹ حرام ہو۔ اور مثلا رشوت لینا اور دینا، چوری کرنا، باطل طریقے سے مال حاصل کرنا، کسی بھی باطل طریقے سے، حرام طریقے سے مال حاصل کرنا۔ اور جہاں تک حرام مال کی بات ہے تو وہ کسی بھی طرح انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، صرف نقصان کا باعث ہے۔ اور اس سلسلے میں ترمذی کا حدیث کا مفہوم بہت غور طلب ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے حرام کھانے والا اگر مال اپنے اوپر خرچ کرے تو برکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر خرچ کرے گا برکت نہیں ہوتی، صدقہ دے تو قبول نہیں ہوتا، پیچھے چھوڑ جائے تو وارثوں کے لیے جہنم کا توشہ ہے، یہاں تک حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں، اپنے لیے برکت ہی نہیں ہے، صدقہ دے قبول نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پاک مال سے قبول کرتا ہے، ابھی پیچھے آپ نے پڑھ لیا۔ چھوڑ جائے وارثوں کے لیے تو وارثوں کے لیے بھی عذاب ہے اور اپنے لیے بھی عذاب ہے، اس کو بھی عذاب ملتا رہے گا، اور وارث حرام مال استعمال کریں گے ان کو بھی ملے گا، ٹھیک؟ تو حرام مال کے تو یہ بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو صحت کا ہے وہ رشوت کو کہا ہے، رشوت کے لیے آپ نے صحت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن عام معنی میں صحت حرام مال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رشوت ویسے کیا ہوتی ہے؟ صحت کا لفظ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو رشوت کیا ہوتی ہے؟ رشوت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حاکم کو جو مال پیش کیا جائے، ناحق کو حق منانے کے لیے جو آپ مال دیں کسی بھی حکام کو، وہ رشوت ہوتی ہے، ناحق کو حق بنانے کے لیے، ٹھیک؟ تو خاص کانٹیکس میں یہاں بھی رشوتی مراد ہے سوچ سے، خاص کانٹیکس میں جو ذکر چل رہا ہے یہود علماء کا، کہ یہود کچھ ایسی بھی، یہود عالم ایسی بھی حرکتیں کرتے تھے کہ وہ حرام کھاتے تھے، رشوت لیتے تھے۔ کیسے لیتے تھے؟ لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دینے کے لیے رشوت لیتے تھے، پیسے لیتے تھے کہ اچھا ہم آیات کو مولڈ کر کے فتویٰ آپ کی مرضی کا دے دیں گے، آپ اتنے اتنے پیسے دیں، تاکہ لوگ ان سے خوش رہیں، ان کی ٹور بنی رہے، ان کا مرتبہ رہے اور کمائی الگ ہوتی رہے۔
تو ایسا دین پیش کرتے تھے جس سے لوگ خوش رہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے تو ہمارے مطابق فیصلہ کر دیا. جیسے آج بھی ہوتا ہے کوئی سو کالڈ عالم قرآن پہ اس میں سوری ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں سو کالڈ کہ وہ تو جی قرآن میں دوپٹے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے. سورہ نور میں صرف دوپٹے کا ذکر نہیں ہے، دوپٹہ اوڑھنے کا پورا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یا بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ مرد اور عورت مسافہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسا دین جو پیش کرتے ہیں نا لوگ خوش بہت ہوتے ہیں. اچھا یہ تو دیکھیں فلاں عالم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، آج کل کے حساب سے بتاتے ہیں. تو یہی طریقہ سلیقہ کچھ ان کا بھی تھا یہود عالموں کا کہ وہ اس طرح کی باتیں اپنے عوام کو بتاتے تھے کہ جس سے عوام خوش ہو اور پیسے ان کی کمائی الگ ہوتی تھی. تو یہ یہود علماء کی اللہ تعالیٰ صفت بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام مال کے. فائن جاؤ کا، پھر اگر وہ آئیں تمہارے پاس، فاکم تو فیصلہ کر دو، بینہم ان کے درمیان، او آرد عنہم یا اعراض برتو ان سے. ٹھیک ہے، فائن جاؤ کا، وہ اگر آئے تمہارے پاس، کون آئے تمہارے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، انہی سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ یہود آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے آتے ہیں، آپ کے پاس فیصلہ کروانے آ جاتے ہیں کسی بھی مقدمے کا، جیسے آئے تھے رجم کا فیصلہ کروانے، تو آپ کو اختیار ہے، اتھارٹی ہے آپ کے پاس، چاہے تو فیصلہ کریں چاہے تو نہ کریں. ٹھیک، فائن جاؤ کا، اگر وہ آتے ہیں آپ کے، فاکم بینہم او آردن، یا اعراض برتیں، اگنور کر دیں، نہ کریں فیصلہ ان کے درمیان. آپ کو اختیار ہے کیونکہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے عالم اور تورات موجود ہے نا. اور پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس وہ آتے کیوں تھے، کوئی حق اور سچ کا فیصلہ کروانے نہیں آتے تھے، صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے، آسانی چاہنے کے لیے کہ ان کی شریعت میں بعض چیزیں مشکل تھیں، ہمارے لیے ہماری شریعت میں آسان ہے. شان نزول کو یاد کر لیں نا، جو 2 واقعات میں نے آپ کو بتایا، اس لیے آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ کے پر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ ان کے فیصلے کریں، آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں چاہیں تو نہ بھی کریں، اعراض برتیں ان سے. تو فائن تورت، اور اگر آپ اعراض برتیں گے انہم ان سے، یعنی فیصلہ ان کا نہیں کرتے، فلن یضرک شیئا، تو نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. یعنی اس بات کا کوئی ڈر نہ رکھیں کہ اگر آپ ان کا فیصلہ نہیں کریں گے، اگنور کر دیں گے، تو یہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف دے سکتے ہیں. کیوں؟ یہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. تو اس سے بھی ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپنا معاملہ لے کر آتا ہے کہ تم بتاؤ کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ تو پہلے بھی بہت لوگوں سے ڈسکس ہو چکا ہے، ہر جگہ یہ بات ہو چکی ہے، اور اب بات صرف بات برائے بات ہو رہی ہے فارمیلٹی میں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میٹر کا فیصلہ کریں، آپ اس سے اعراض بھی برت سکتے ہیں. ٹھیک، یہ یہیں سے پتہ چل رہا ہے. تو اختیار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں، یہود اگر آپ کے پاس آتے ہیں، چاہیں تو نہ بھی کریں، کوئی بات نہیں. اور اگر آپ اعراض برتتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کی آپ فکر نہ کریں. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کرو، آپ فیصلہ کرتے ہیں ان کے درمیان، یعنی آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں ان کے میٹر کا فیصلہ کر دوں، تو اب کیا کریں، فاکم، تو فیصلہ کرو بینہم بالقسط، انصاف کے ساتھ. یعنی اب اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں تو وہ مکمل انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، قسط، عدل کرنا چاہیے. کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کا ریلیجن، یہ سب آپ کے عدل کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ کریں ان کے درمیان. کیوں ایسا کریں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے، قسط کرنے والوں سے. اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے انصاف کرنے کا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ چاہے انصاف اپنے خلاف جا رہا ہو، چاہے والدین کے خلاف جا رہا ہو، یا ذی القربہ کے خلاف جا رہا ہو، لیکن انصاف کرنا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے کہ انصاف کرنے والے روز قیامت اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پہ ہوں گے. اور وہ جو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں بھی ایک کیٹیگری ہے عادل حکمران کی. ٹھیک ہے، وہ کیفا، اور کس طرح، کیفا جو حرف تحیر ہے، حیرت ہے، اللہ تعالیٰ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح یحکمونک، یہ منصف بناتے ہیں آپ کو.
کیوں آتے ہیں آپ کے پاس فیصلے کروانے کے لیے، آپ کو چیک کرنے کے لیے، آسانی چاہنے کے لیے. وَإِنَّهُمْ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی موجود ہیں. تو جب ان کے پاس تورات خود موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی موجود ہیں، تو پھر آپ کے پاس فیصلے کروانے کیوں آتے ہیں؟ تو آتے تو اس لیے کہ یہ کوئی احکامات کے لیے حق اور سچ تھوڑی چاہتے ہیں. ایمان تو آپ کے بلا کو ہی نہیں رہے. فیصلہ کروانا ہوتا ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ تاکہ شاید آپ کی شریعت میں کوئی آسان چیز ہو اور آپ ان کے حق میں، ان کے فائدے میں کوئی فیصلہ کر دیں. لیکن پھر بھی کرتے کیا ہے کہ اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں حق اور سچ کے اوپر مبنی، تو ثم یتولون، پھر یہ منہ موڑ جاتے ہیں. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ آپ سے فیصلہ کروانے کے بعد منہ موڑ جاتے ہیں. کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. فائدہ چاہنے کے لیے آتے ہیں، فائدہ نہ ہو تو منہ موڑ جاتے ہیں. پہلے ابھی پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ علماء کیا سکھا کے بھیجتے تھے کہ ہمارے مطابق ہو تو فخذوہ، تو لے لو اس کو، اور اگر ہمارے مطابق نہ ہو تو فاذروہ، تو چھوڑ دو. تو اس کو چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں. ایمان ہی نہیں ہے ان کے اندر. کیوں ایمان نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے فیصلے پر عمل کرنا ہی چاہتے ہی نہیں ہے. شریعت کا فیصلہ کروانے تھوڑی آتے ہیں، یہ تو صرف آپ کو چیک کرنے آتے ہیں یا آسانی چاہنے کے لیے آتے ہیں. تو ایمان والے ہیں ہی نہیں. وما ہم بمؤمنین. تو اب دیکھیں ان آیات کا شان نزول چاہے کچھ بھی ہو، اہم ترین آیات ہیں. ان لوگوں کے لیے یہاں پر وارننگ ہے، ان سب لوگوں کے لیے شروع سے لے کے آخر تک تنبیہ ہے، جو آسمانی شریعت کا دعوے دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس آسمانی شریعت کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت کے بجائے شریعت کے احکامات کو اپنانے کے زندگی اپنی خواہشات نفس کے مطابق گزارتے ہیں. اور تو اس میں یہود، نصارہ، مسلمان سے سبھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، کیا میں نے بتایا آپ کو؟ اہم آیات ہیں. قرآن کا وہ حصہ ہے جس میں تنبیہ ہے، اہم حصہ ہے. ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو آسمانی شریعت کے دعوے دار ہیں، اس کے باوجود قانون اس آسمانی شریعت کا نہیں اپناتے، احکامات نہیں اپناتے، بلکہ زندگی اپنی خواہشات نفس کے مطابق گزارتے ہیں، احکامات کو اگنور کر دیتے ہیں. اب چاہے وہ یہود و نصاروں یا مسلمان، جو بھی اللہ اور رسول کے احکامات کو جان بوجھ کر اگنور کرے، اعراض کرے اس کے، تو وہ سب اس میں شامل ہیں. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ جن کو مخاطب کر رہے ہیں، جن کے لیے کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، ایمان والے تو نہیں ہے پھر وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان والے تو اللہ اور رسول کے کہنے پہ چلتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ تورات کی تعریف کر رہے ہیں، جو اوریجنل تورات ہے اس کے بارے میں. کیونکہ پیچھے کیا بات کی گئی کہ یہ آپ کے پاس آتے ہی کیوں ہیں؟ آپ کو چیک کرنے کے لیے، آسانی چاہنے کے لیے. وَإِنَّهُمْ تَوْرَاتٌ، ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں حکم اللہ بھی موجود ہے. تو اب تورات کی وہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے نازل کی ہے تورات بھی. تورات کو بھی ہم نے اتارا ہے، آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی ہے. فیہا، اس میں تورات میں ہدن، ہدایت ہے، ونور، نور بھی ہے. یا کمو، فیصلہ کرتے تھے، بیہا، اس کے ساتھ. اچھا، یہ جو یا کمو کا لفظ ہوتا ہے نا، حکم، حکم کون سا فیصلہ ہوتا ہے؟ حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور صرف فیصلہ کرنا مراد نہیں ہوتا، اس کو نافذ کرنا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو، یہود کے پاس تورات موجود ہے جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور پہلے بھی فیصلہ کرتے تھے بیہا، ساتھ اس کے، یعنی تورات کے ساتھ. کون فیصلے کرتے تھے؟ النبیون، تمام انبیاء. الذین اسلموا، وہ لوگ جو اسلام لائے. اسلموا کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ انبیاء کی صفت بتائی جا رہی ہے جو تورات کے نزول کے بعد بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے. بات کو کلیئر کرنا. ٹھیک ہے، تورات کا ذکر ہے نا، انا انزلنا التوراۃ. ٹھیک ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. یا کمو فیہا النبیون الذین اسلموا، تو جو انبیاء اسلام لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے، وہ تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے. تو دو باتیں یہاں سے آپ کو پتہ چلیں. ایک تو یہ کہ تمام انبیاء کی صفت اسلموا بتائی جا رہی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء ہی جتنے بھی آئے ہیں شروع سے آخر تک اسلام کے پیروکار تھے، سب دین اسلامی لے کر آئے تھے. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ تمام انبیاء جو تورات کے نزول کے بعد بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے، وہ تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے. کس کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، ہادو، جو یہودی بن بیٹھے. ٹھیک، تو ان انبیاء کا ذکر ہے
جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات کے نزول کے بعد بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے، ان لوگوں کے اوپر جو بعد میں خود ہی یہودی بن بیٹھے، تو انبیاء تورات کے مطابق ان کے فیصلے کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیوں نہیں تورات کے مطابق اپنے فیصلے کرنا ہے؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ تورات جو ہے وہ پوری شریعت لے کر آئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام پہ اتری. اس کے بعد جتنے نبی آئے، نبی جو ہوتے ہیں وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے، وہ تورات کو فالو کرتے تھے. ایون عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت انہوں نے تورات کی فالو کی تھی، اور انجیل میں بنیادی طور پر واضح و نصیحت کی باتیں تھیں. سوری علاج کا نام. تو اللہ تعالیٰ تورات کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، ہم ہی نے اتاری ہے، اور اسی کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے جو اسلام لائے تھے ان لوگوں کے لیے جو بعد میں یہودی بن گئے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے. والربانیون، اور ربانی بھی، والاحبار، اور احبار بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، ٹھیک ہے. انبیاء کے علاوہ جو ربانی قسم کے لوگ تھے وہ بھی، اور احبار بھی یہود کے، بنی اسرائیل کے فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے. ربانی یون کون ہوتے ہیں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. ربانی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کو ہی کہتے ہیں، لیکن خاص علماء جن کے دل میں خوف خدا ہو ربانی کہلاتے، ٹھیک ہے. اور احبار کس کو کہتے ہیں؟ فقہا کو کہتے ہیں، اور مشائخ کو. احبار اصل میں ہبر سے ہے، ہا بارا. ہبر کہتے ہیں سیاہی کو یا لکھی ہوئی تحریر کو، لکھی ہوئی تحریر. اور ہبر لکھے پڑھے لوگوں کو بھی کہتے ہیں. تو احبار کون ہوتے ہیں؟ اہل قلم، لکھے پڑھے لوگ، خاص شعبے میں مہارت رکھنے والے، یعنی فقہا. تو انبیاء کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے زمانے کے جو ربانی قسم کے لوگ تھے اور جو احبار تھے، فقہا تھے، وہ بھی تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب ربانی اور احبار میں کیا فرق ہوا، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ احبار کون ہے؟ علماء اور فقہا جو صاحب علم ہوتے ہیں. لیکن ربانی کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ خوف خدا بھی ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، جن پر نظر آتی ہے، روحانیت جس میں زیادہ ہوتی ہے. اور وہ عالم جس کے پاس علم کم بھی ہو لیکن اللہ کا ڈر زیادہ ہو تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ ربانی اور احبار میں فرق ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس تورات ہے، وہ ہم ہی نے اتاری ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، ٹھیک ہے. اسی کے مطابق ان کے انبیاء فیصلے کرتے تھے. ان کے درمیان، یہود کے درمیان، جو پہلے بنی اسرائیل تھے مسلمان ہی تھے، بعد میں یہودی بن بیٹھے. ان کے جو رب والے علماء تھے، جو علماء اور مشائخ تھے، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. اور کیوں اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے یہ علماء اور ربانی قسم کے لوگ؟ کیونکہ بما استحفظوا، کیونکہ وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے. کس کے؟ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، ٹھیک. علماء اور مشائخ جو تھے وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے. استحفظوا کا لفظ حفظہ سے ہے. حفظہ کے مطلب ہوتے ہیں حفاظت کرنا، اور استحوذہ کے مطلب ہوتے ہیں نگران بنانا کسی کی. تو وہ نگران بنائے گئے تھے ان کے ربانی اور احبار اللہ کی کتاب کے، کہ اس کی حفاظت کریں گے، علمی حفاظت بھی اور عملی حفاظت بھی، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم کا ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں. تو ان کے جو بنی اسرائیل کے، یہود کے جو ربانی قسم کے علماء تھے اور جو ان کے فقہا تھے اور مشائخ تھے، وہ سب بھی تورات کے مطابق ان کے فیصلہ کرتے تھے. اور ان کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء اور مشائخ کو دی گئی تھی. استحفظوا، وہ بنائے گئے تھے نگران من کتاب اللہ کے، اس لیے کرتے تھے حفاظت. علمی حفاظت بھی کرتے تھے کہ تورات کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہ ہو، غلط معنی نہ نکالے جائیں. اور عملی حفاظت بھی کرتے تھے کہ تورات کے مطابق فیصلے کیے جائیں. قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ ان کے تو علماء کو بنایا گیا تھا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا. اور مزید ان کی ربانیون اور احبار کی صفت بتائی جا رہی ہے. وَكَانُوا، اور وہ تھے، علیہ، اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ تورات کے اوپر. شہداء، گواہ. کیا گواہ تھے؟ کہ یہ حق کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے.
اور یہ بھی مانیے کہ حق کی گواہی دینے کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اللہ میں دی تھی وہ اس پر خود بھی عمل کرتے تھے. یہ ربانی اور احبار ان کے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تعلیم دیتے تھے علمی اور عملی طور پر. تو آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے نا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو بھی حق بیان کیا ہے اس کی تعلیم پہلے ہم خود اچھے طریقے سے حاصل کریں, عالم بنیں, اور پھر دوسروں تک بھی تعلیمات کو پھیلائیں اپنے عمل سے بھی اور اپنے علم سے بھی. اور امت مسلمہ کی تو پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا نا کہ وہ شہداء للناس بنے گی, لتکونوا شہداء علی الناس وکنتم خیر امت. یاد رکھیں تو ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شہداء علیہ کتاب کے اوپر گواہ بنے, لوگوں کو کتاب بتائیں اچھے طریقے سے. اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کیونکہ امت مسلمہ تو اپنے نبی کا کام کرے گی نا, تو اس لیے ہمارے اوپر بھی پوری ذمہ داری ہے. بہرحال یہ جو ان کے علماء اور احبار کا ذکر کیا جا رہا ہے نا, یہود کے ابتدا میں یہ کام کرتے تھے بہت اچھے طریقے سے کہ وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے, ایماندار احبار اور علماء تھے. لیکن جو بات کی لوٹ آئی نا وہ بگڑتی چلی گئی. علماء کی بھی وہ برے جانشین ثابت ہوئے. انہوں نے تورات میں لفظی اور معنوی تحریف کرنی شروع کر دی اور لوگوں کو ان کی پسند کے فتوے دینا شروع کر دیے, پیسے لے لے کر, رشوت لے کر کتاب کو پس پش ڈال دیا, دین کو دنیاوی عزت اور پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا, اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچنا شروع کر دیا, سمنن کلیلہ کے عوض. اور تھوڑی قیمت کیوں کہا جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہیں گے, سمنن کلیلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کی آیات کے بدلے کو کہا جاتا ہے, پیسے جو لیتا ہے انسان فتاوا بدل دیتا ہے اس کو سمنن کلیلہ. سمن کہتے ہیں مول کو, کلیلہ تھوڑی. تو سمنن کلیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے بدلے قیمت, بڑی سے بڑی قیمت بھی وہ چھوٹی ہوتی ہے. تو جتنی بھی قیمت وہ لے لے وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں نا, تو اخروی فائدے کے مقابلے میں وہ سمنن کلیلہ ہی ہوتی ہے. چاہے غلط فتاوا دینے کے لیے آپ کو کروڑوں کیوں نہ مل جائے, لیکن اخروی لحاظ سے وہ سمنن کلیلہ ہے, قیمت تھوڑی ہے, کیونکہ آپ اخروی خسارہ اپنے مول لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ آگے جو ہدایت کر رہے ہیں وہ خاص طور پر یہود علماء کو ہدایت ہے, خاص کانٹیکس میں ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے, اور پھر ہر اس کو ان لوگوں کو ہدایت ہے جو ایسے کام کرے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تخشوا الناس, نہ تم ڈرو لوگوں سے, وخشونی, اور مجھ سے ڈرو, ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور نہ تم بیچو اللہ کی آیات کو قیمت تھوڑی. اللہ کی آیات کو قیمت تھوڑی نہ بیچو. کیا سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو مجھ سے ڈرو, لوگوں سے ڈر کے ان کو غلط فتوے نہ دو کہ لوگ خوش ہو جائیں گے یا پیسے مل جائیں گے. اللہ اور رسول کا حکم مولڈ کر کے انلائٹڈ اسلام نہ پیش کرو کہ لوگ خوش ہو جائیں گے, یہ کام نہ کرو. حق بتاؤ لوگوں کو. ولا تخشوا الناس واخشونی, مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اللہ کی آیات کو مولڈ کر کے قیمت لے کے غلط فتوے نہ دو. تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں انسان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کتاب پر عمل نہیں کرتا, کتاب کو بتاتا نہیں ہے, کتاب کی تعلیم دینے سے گھبراتا ہے, حق حکم بتانے سے گھبراتا ہے, دین پر عمل کرنے سے گھبراتا ہے. تو اس آیت کا سبب بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. سب سے پہلے تو سمنن کلیلہ کے حوالے سے دیکھیں کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین آسن کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دعوت و تبلیغ کا کام. سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولا, کون اس سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے بات میں, ممن دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یعنی اس سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. سب سے اچھا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. تو جو کوئی بھی اس کی جزا کسی بھی طریقے سے دنیا میں چاہتا ہے تو وہ سمنن کلیلہ ہی ہے. اگر کوئی پیسے نہیں بھی چاہتا, اللہ والا بندہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے, اگر وہ دین و اسلام بنانے کے عوض, بتانے کے عوض اپنی اپریسیشن چاہتا ہے, اپنی اہمیت چاہتا ہے, پروٹوکال چاہتا ہے, تو وہ بھی سمنن کلیلہ ہی ہے. سچا جو دائی ہوتا ہے اس کو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر خالص نیت اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے, اور کسی قسم کا بھی بدلہ چاہے وہ کچھ بھی ہو دنیا میں نہیں لینا چاہیے. ٹھیک, یہ پہلا سبق ہے ہمارے لیے. دوسرا سبق جو ہے وہ کیا ہے کہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی بات بتانے کے لیے
اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے سامنے کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کا ڈر، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا کہ لوگوں سے نہ ڈرو۔ اور ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق کی گواہی نہیں دیتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ سوچ کر دیکھیں۔ پھر پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی تھی کہ وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈرو، چھوڑو تو لوگوں سے ڈرنا، مجھ سے ڈرو۔ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اس حکم کو بتاؤں گی تو لوگ مجھے کہیں گے تو بڑی کٹر ہیں، بڑی سخت باتیں بتاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو کیسے ہم اس پر عمل کریں؟ ان کو چاہیے کہ تھوڑا آسان کر کے بتائیں جو قابل عمل ہو۔ تو پھر کیا ہے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے بھی لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ میں عبایا پہنوں گی تو لوگ مجھے بیکورڈ کہیں گے، دقیانوسی کہیں گے۔ میں سیگریگیٹڈ محفلیں کروں گی تو کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کیا گاؤں سے آئی ہوئی ہیں، بیک گراؤنڈ ان کا شاید گاؤں کا ہے، کہ ابھی تک ان کو یہ عادت نہیں ختم ہوئی کہ یہ الگ الگ گیدرنگز کرتی ہیں۔ تو یہ سب لوگوں کا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن اور سنت کے طریقوں پر عمل کرنے سے رک جاتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں، وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، نہ ڈرو لوگوں سے، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے تو تم نے کھڑے ہونا ہے۔ جواب کیا لوگ ہوں گے وہاں پر بچانے والے؟ نہیں، قرآن بھرا پڑا ہوا، کوئی نہیں بچائے گا وہاں پر، کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی قریبی رشتہ، گہری دوستی، بیوی، بیٹا، بھائی، خاندان، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے کام کرو۔ آپ دیکھیں ہم سنت پر عمل نہیں کرتے نا، ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے علم مینرڈ ہیں۔ سوچ کے دیکھیں، ٹیبل پر بیٹھ کے ہاتھ سے چاول کھاتے ہیں آپ، کہتے ہیں نہیں چھری کانٹے سے کھانا ضروری ہو تو پھر ہم سمجھا جائے گا کہ ہم تو مینر سے نہیں آتے ہمیں۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں ابن عباس کا ایک قول ہے، ابن عباس کا قول ہے جو بہت ہی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قول ہے ابن عباس کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سے ڈرے تو اس پر اسی آدمی کو مسلط کر دیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ انسان اگر انسان سے ڈرتا ہے تو وہی آدمی اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اس سے ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اور اگر آدمی صرف اللہ سے ڈرتا ہو تو اللہ اپنے سوا کسی اور کو اس پر قابو نہیں دیتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ مزید کہتے ہیں اور جو آدمی سے امید رکھتا ہے اس کو اسی سے اللہ تعالیٰ وابستہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر اسی پر ڈیپینڈ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ سے امید رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں سے بھی اس کی امید کو پورا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے انسان امید نہ رکھے تو اللہ اس کو کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ تو کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو ابن عباس نے یہاں پر کی ہیں، بہت ہی اصول بنانے والی باتیں ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جو کوئی بھی، ایک کامن ناؤن میں بات ہو رہی ہے، ومن لم، جو کوئی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، ومن لم یحکم، نہیں وہ فیصلہ کرتا، بما، اس کے ساتھ، جو انزلہ، نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے، جو قرآن اتارا ہے، جو سنت اتاری ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک، تو یہی لوگ، هم الکافرون، کافر ہیں۔ جو اللہ کے فیصلے، اللہ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اپنے، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ تو آج کا مین موضوع آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنا۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک کافر ہیں، چاہے یہود و نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں۔ اللہ کے حکم کے خلاف کرنا کفر ہے۔ اب یہ حقیقی کفر یہاں مراد نہیں ہے، یاد رکھیں، عملی کفر مراد ہے، یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ حقیقی کفر کیا ہوتا ہے؟ حقیقی کفر یہ ہوتا ہے کہ انسان پلرز آف اسلام میں سے کوئی فالو نہ کرے اور ملت سے باہر نکل جائے۔ تو یہ یہاں پر کفر هم الکافرون سے مراد یہ نہیں کہ وہ ملت سے باہر ہو جائے گا، یہ مسلمان نہیں رہے گا، نہیں، عملی کافر ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق وہ کفر مراد نہیں ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے یا ملت سے باہر نکل جاتا ہے، بلکہ اس سے کمتر درجے کا کفر مراد ہے، کفر اصغر۔ تو یہاں پر دراصل ایک زوردار قسم کی دھمکی ہے، تنبیہ ہے، اسلوب ہے کلام کا، سخت قسم کی بات کی جا رہی ہے، ڈانٹ ہے، آپ سمجھنے سخت قسم کی، کہ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرنے سے بچو ورنہ بہت خطرے کی بات ہے، کفر کے قریب، انکار کے قریب آ جاتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرنا کسی اہل ایمان کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ مسلم کون ہوتا ہے؟ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر چاہے اس کو گھما دے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ